گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میرے ساتھ ہیں محمد شعیب، میرے ساتھ ہیں سبین فاروق۔ ناظرین، آج یکم محرم الحرام ہے اور آج اس کی مناسبت سے ہم اپنے اس شو کا بھی آغاز کر رہے ہیں اور ہمارے جو سیگمنٹس ہیں وہ بھی ہم نے اسی انداز میں ڈیزائن کر رکھے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس ماہ کی جو فضیلت ہے، جو حرمت ہے، جو احترام ہے، اس پر ضرور بات کر سکیں اور ہم سب مل کر سیکھ سکیں۔ اور جب محرم کی بات ہے، اس کی حرمت کی بات ہے، اور ایسے میں ظاہر ہے واقعہ کربلا کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور اس پر ہم بات بھی کریں گے آگے چل کر، نہ صرف آج کے پروگرام میں بلکہ اگلے آنے والے دنوں میں بھی۔ اور یہ کتنا ضروری ہے کہ جب ہم محرم کی بات کر رہے ہیں تو اس کا جو احترام ہے اس کو ہم سب سے اوپر رکھیں، اپنی گفتگو میں، اپنے انداز میں، اپنے مزاج میں، اور بالخصوص چونکہ آج کل ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو کہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اور ایسے میں چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا ایکسپریشن ہے، جو آپ کا انداز ہوتا ہے، وہ ہمیں وہاں پر زیادہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، چونکہ اگر ہم پہلے کی نسبت آج کمپیئر کریں، اگر دو لوگ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت جو میسج جائے گا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ خاصا کم ہوگا بنسبت اس کے کہ اگر آج ہم کہیں پر بھی کسی کامنٹ کو دیکھتے ہوئے یا کسی پوسٹ کو دیکھتے ہوئے اس پہ کچھ کامنٹ کر رہے ہوں یا اس پہ کوئی بات کر رہے ہوں، کچھ شیئر کر رہے ہوں۔ سو کتنا ضروری ہے کہ ہم ایسا کوئی بھی کانٹینٹ کنزیوم نہ کریں، ایسا کوئی بھی کانٹینٹ شیئر نہ کریں جس میں خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہو جس سے احترام محرم پہ کوئی آنچ آئے۔ اور یہ کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں اپنے الفاظ کا چناؤ اس انداز سے کریں کہ جس میں یہ بہت زیادہ واضح طور پر ہو کہ ہمارے ہر انداز میں احترام ضرور جھلک رہا ہو۔ سو وہ جو ہم بات اس محرم کی کر رہے ہیں، کیسے اس کو آپ نے احترام کے طور پر اس کو لے کر آگے چلنا ہوتا ہے، آج ہم پروگرام میں آگے چل کر اس پر اور ڈیٹیل سے بات ڈفرینسز کریں کس گے۔ طریقے سے ہم نے ختم کرنے، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ کتنا ضروری ہے کہ احترام کرنا ہے ہر ایک کی سوچ کا، جو جس بھی طریقے سے محرم کا اہتمام کرے اس کو اسی احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ بے شک آپ اس کو فالو کریں نہ کریں، لیکن یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم ان ڈفرینسز سے دور رہیں۔ یقیناً سوشل میڈیا کے دور ہے، ہر کسی کو آزادی رائے کا حق ہے، لیکن یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ بات کی جائے جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو ہم ڈس رسپیکٹ نہ کر رہے ہوں، ڈس رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہ ہو۔ اختلاف ضرور کریں، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن وہ احترام کے ساتھ۔ سو یہ بہت ضروری ہے، آگے چل کے ہم اس بارے میں بات بھی کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ختم کر سکتے ہیں، کن گیپس کو ہم فل کر سکتے ہیں، اینڈ اوور آل احترام کس طرح کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات، محرم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بے شک درس کیا ہے اس کا، سبق کیا ہے واقع کربلا کا، اس مقدس ماہ کا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ بریک کے بعد سٹے ود اس، یہ ہے رائزنگ پاکستان۔ ویلکم بیک۔ رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم محرم الحرام سے متعلق جب گفتگو کریں گے تو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کا احترام، اس کا ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، اور بالخصوص آج ہم یہ بات کریں گے کہ واقع کربلا سے پہلے بھی جس طریقے سے اس کی حرمت کی بات ہوتی آئی، اس پر تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور اہتمام کس طرح سے کرنا ہے، احترام محرم کیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور کیسے وہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا کہ ہارمنی، اور کیسے ہم ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مذہبی رواداری اور جو پیغام ہے اس منتھ کا، اس پر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر مفتی اسامہ چترالی صاحب نے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ۔ ذرا جب ہم محرم الحرام کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے واقعہ، اور ہم فوراً سے کہتے ہیں یہ حق اور باطل کی جنگ کے ساتھ ہم یہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے نو میٹر واٹ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ بٹ آج ہم چونکہ انٹر میں بھی ذکر کیا کہ محرم الحرام چونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی اپنی ایک حرمت ہے۔ پہلے بھی ظاہر یہ بات ہوتی آئی کہ اس میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد فتنہ نہیں ہوتا تھا۔ سو وہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے گا کہ کس طرح سے اس کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ قرآن میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اب عرب میں ایک پرابلم تھی کہ جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ ان کے ہاں یہ چیز تو کنڈیشنل تھی کہ یہ کوئی 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، لیکن اس میں ایک جو ہے نا ڈرا بیک یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے وہ طے کر لیتے تھے اوکے، کہ اچھا یہ والا ہے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہے، وہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اسلام کی ادھر آپ خوبصورتی دیکھیں کہ جو ان کا ایک اڈاپٹڈ کلچر تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی انڈورس کیا، کیونکہ وہ کیا ہے کہ وہ انسانیت کے بینیفٹ میں تھا کہ اس میں جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا پھر. لیکن اللہ نے کیا کیا کہ اس کو فکس، ذالک دین القیم، کہ اللہ نے اس کو بالکل فکس آؤٹ کر دیا کہ یہ اللہ کے ہاں نون ہے کہ وہ 12 مہینے ہیں، ٹھیک ہے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماء والارض منہا 4 حرم، کہ اس میں جو 4 ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں، جن میں سے محرم ایک ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فکس آؤٹ کر دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کسی بھی طرح کا جنگ و جدل، فساد وہ نہیں کیا جائے گا، الا کہ آپ کی طرف دشمن جو ہے وہ ہتھیار لے کے بڑھے. تو یہ محرم کا، اور اسی میں جسے کہتے ہیں جو اس کو خاص فضیلت جو ایک اور بھی حاصل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں 10 کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا، تو انہوں نے کہا اسی دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے شعب فرعون سے، یعنی جو فرعون کی قید سے، اس سے آزاد کیا تھا بنی اسرائیل کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کے ہم تمہارے سے زیادہ حقدار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں جو ہے انہوں نے کہا یا تم 9 کا اس کے ساتھ ملا کے رکھو یا 11 کا ملا کے اس کے ساتھ رکھو تاکہ مشابہت نہ ہو. تو اس حوالے سے بھی اس کا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس محرم کے ساتھ بہت سی چیزیں جو کچھ طرق میں ضعف بھی ہے لیکن اٹیچ کیے، بھئی قیامت کا جسے کہتے ہیں اس دن کا قیام ہونا، ٹھیک ہے. بعض کا ہے کہ جسے کہتے ہیں آدم کی تخلیق جو ہے وہ بھی 10 کو کی گئی، اس طرح کی چیزیں. لیکن جو آپ نے بات کی کہ یکم محرم الحرام جو اسلام کا ایک تھا نا سیکریفائزنگ، اور وہ اس میں اگر دیکھا جائے تو آپ اس میں دیکھیں گے مسلمانوں نے خود ایک بھی لڑائی انیشیٹ نہیں کی ہوئی، لیکن ہاں مسلمانوں کا قتل عام اس میں ہوا. جیسے یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، ٹھیک ہے. ان کو اس سے 3 دن پہلے یعنی ذی الحج میں ہی انہیں زخمی کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی جو شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام میں ہوئی. تو اسی طرح سے لیکن جو واقعہ کربلا ہوا تو ڈیفینیٹلی وہ اتنا بڑا واقعہ تھا، اتنا بڑا امت پہ جسے کہتے ہیں ایک، جس میں امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے کہا کہ سنا ہے کہ اس دن آسمان بھی رویا تھا، کسی نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ آسمان کا رونا برحق تھا، کہ ایسی مطلب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہو، جس کے گھرانے سے دین نکلا ہو، جس کے گھرانے کو اللہ نے چنا ہو، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے ان کے، تو ابھی اس ٹائم جو ہے وہ اس کی جسے کہتے ہیں پورے اس واقعے کے بعد سے محرم الحرام کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کور آف سینٹرک جو ہے وہ واقعہ کربلا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. محرم کا اہتمام کس طرح سے کیا جائے، احترام کس طرح سے کیا جائے، تھوڑا سے سوال سے بتائیں. اچھا، میں اس میں سب سے بڑا جو اس ٹائم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں سب سے پہلے جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو آپ جسے کہتے ہیں نا اپنے درمیان کے جو ریلیٹیبل پوائنٹس ہیں یا جسے کہتے ہیں کہ وہ جو کامنز ہیں ان کو لے کے ڈسکس کریں بسائڈ کہ آپ ڈفرینسیشنز کو. ابھی جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، وہ میں ایک واقعہ وتھ پرمیشن ڈاکٹر ذاکر نائک آئے جب یہاں ہم تھے تو ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ایک چیز کو کہا، انہوں نے کہا میں بات کچھ کرتا ہوں، بات کچھ بن جاتی ہے میری نا یہاں، مطلب اس پبلک کچھ کی کچھ لے لیتی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے انڈیا میں رجسٹر علماء کتنے ہیں ادھر نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً جو ہے یہ 22 لاکھ ہوں گے. میں نے کہا پاکستان کی 22 کروڑ آبادی، 22 کروڑ جو ہے ڈاکٹر ہے، عالم ہے، حکیم ہے. میں نے کہا آپ یہاں کسی سے بات کریں گے نا، وہ بیٹھا ہوگا ڈاکٹر سے آپ بات کر رہے ہوں گے کہ جی مجھے سر میں درد ہے، ڈاکٹر دوائی لکھ رہا ہوگا، سامنے ایک بندہ بیٹھا، نہیں ڈاکٹر صاحب غلط بتا رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح بات. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ سوشل میڈیا نے اس دین کے حوالے سے بھی لوگوں کو اتنا بے پاک کر دیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے تاریخ کی کچھ ہسٹوریکل ایلیمنٹس کو لے کے، ٹھیک ہے، جو کہ ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، ان کو لے کے ان کو جسے کہتے ہیں نا ڈفرینسیشنز کریٹ کر دیتے، کانفلکٹس کریٹ کرتے، اور خاص طور پر محرم میں بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ سب. تو اگر میں کہوں گا اس کے احترام میں سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اس میں جسے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے معاملات ہیں ان کو ایک طرف رکھیں. جو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے اس سے کسی کا انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو ان سے بتائیں، ان کے بارے میں بتائیں کہ بھائی ہاں حق کیا تھا، باطل کیا تھا، اس کو ایکسپلین کریں.
کانفلکٹ سے بچے. میں کہتا ہوں اس ٹائم جو میں دیکھ رہا ہوں چیلنج، ابھی محرم آیا نہیں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے سب کچھ، اور شاید جیسے کہتے ہیں جیسے آپ کی فیڈ ہوتی ہے اسی طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، انٹریکشن جیسے لوگوں سے ہوتا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں ڈیبیٹس بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ محرم میں اس چیز کو چھوڑ کے جو کامن گراؤنڈ زون پہ بات کریں. مفتی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے اگر اپنے بچپن کی ہم بات کریں، اس وقت کا ماحول، اس وقت کا دور، اس وقت کے محرم میں اس طرح کا ڈفرینس آف اوپینین آنا وہ زیادہ تھا، یا کہ اب سوشل میڈیا کے دور میں آپ کو یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے؟ وٹس یور اوپینین آن دیٹ؟ اچھا، اگر میں بچپن کو ریلیٹ کروں تو یقین مانیں مدرسوں میں بھی پڑھتے ہوئے ہمیں نا اتنی اشتعال انگیزی مطلب ہمارے اندر نہیں تھا، اتنی ریڈیکلائزیشن نہیں تھی. اور میں شاید کئی دفعہ یہ شاید ایگری ہو، لیکن میں آپ کو کہوں کہ شاید مدارس کے اندر بھی اتنی ریڈیکلائزیشن نہیں تھی. جب پبلک میں آ کے وہ چیز وداؤٹ، دیکھیں آپ کوئی بھی بات ہے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر ریلیٹ، کیونکہ ریلیجن کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں بیکاز ایک 1400 سال پہلے آیا، اسی لیے اسکالرز نے اس کی جسے کہتے ہیں پلرز بنائے ہیں، اس کی سورسز کی سیگریگیشن کی ہے کہ تاکہ آپ اچھے سے ریلیٹ کر کے اس کی فارملائزیشن کر سکیں. ایک میتھڈالوجی ڈیفائن کی ہے. اب آپ کو میتھڈالوجی کا پتہ نہیں ہوتا، آپ ایک ریفرنس اٹھاتے ہیں اور اس پہ ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ہے کہ ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ کے بغیر یہ ہو جاتا ہے. تو پہلے مجھے لگتا ہے لوگ اتنا زیادہ ان چیزوں میں نہیں جاتے تھے، لیکن اب کیا ہے کہ ایکسیس ٹو نالج بہت زیادہ، میں ایکسیس ٹو نالج کہوں یا ایکسیس ٹو انفارمیشن کہوں کہ وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. کوئی بھی چیز، چیٹ جی پی ٹی سے لوگ فوراً سے ایک چیز پوچھ کے وہ آگے جو پورے آرٹیکلز لگا رہے ہیں. تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں بہت چیلنج ہے. پہلے ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ اتنا احترام ہوتا تھا. دوسرا اگر محرم ہوتا تھا تو گھر وہاں علاقے میں کوئی اگر اس کے ریچولز فالو کرنے والے موجود بھی ہیں تو ان کو نہ تکلیف ہو، ان کے لیے آسانیاں کریٹ کی جاتی تھیں. ٹھیک ہے، سارا کچھ تھا اور ایک دوسرے کا بہت احترام تھا. لیکن اب مجھے لگتا ہے وہ احترام مجھے کافی حد تک ختم ایک ہوتا چیز یہ بھی لگتی ہے کہ شاید پہلے بھی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھی. ڈفرینسز تو ہم نے ہمیشہ دیکھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے. وقت کے ساتھ تو ختم ہونے کی ضرورت تھی، ہم نے تو وقت کے ساتھ بڑھتے دیکھے ہیں ڈفرینسز کافی سارے. پہلے شاید ایکسپریس کرنے کے، ڈیبیٹ کرنے کے پلیٹ فارمز کم تھے. صحیح بات ہے. اب کیونکہ سب کے پاس پلیٹ فارم آ چکا ہے، کی بورڈ سب کے پاس ہے، اب ہر کوئی ایکسپریس کر سکتا ہے. اوبیسلی وہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سو اکثر لوگ جب اس طرح کے کامنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی آئیڈینٹی ریویل نہیں کر رہے ہوتے یا پتہ نہیں ہوتا. تو شاید اب وہ چیز ہائی لائٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے اور وہ ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے تھے اور ہمیں ان پر اس پورے ٹائم میں ہمیں ان ڈفرینسز پہ کام کرنے کی ضرورت تھی. اور یہ ہر گھر سے شروع ہونے والی بات ہے کہ کیسے آپ بچے کی تربیت شروع سے کریں اور بتائیں کہ ہر کسی کو حق ہے اپنے حساب سے جینے کا. ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، اپنی آئیڈیالوجی ہے. ہم بے شک اس کو فالو نہ کریں، اپنے اپنے طریقے سے ہر کوئی احترام کرے، اہتمام کرے. ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے تاکہ لوگ ہماری رسپیکٹ بھی کریں. سو شاید اس چیز میں ہم نے کافی زیادہ لیک کیا ہے. اچھا، میں اس کو آپ کی بات کو لے کے کروں تو ڈفرینس آف اوپینین انسان کی نیڈ ہے. اگر یہ نہ ہو تو نہ ایولیوشن ہوتا، نہ چیزوں میں امپروومنٹ ہوتی، نہ انسان آگے چل پاتا. لیکن ایک ہے کہ ہم تو لفظ کہتے ہیں نا، ایک ہے اختلاف ہے، ایک ہے افتراق. قرآن نے افتراق سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، صحابہ میں تھا کہ ایک صحابی ایک اوپینین پہ پریکٹس کر رہے ہیں، دوسرے صحابہ ایک اوپینین پہ پریکٹس کر رہے ہیں، دونوں اسی جگہ پہ موجود ہیں. کرے کیوں؟ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرتے دیکھا ہے، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرتے، یعنی ایک بہت ڈائیورسفائڈ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تھی. ٹھیک ہے، پھر اس کو آرگنائز کیا. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو. اب پرابلم یہ آئی ہے کہ جب وہ کسی نے ایک کہا کہ ابھی ایک عام ہمیں بھی کہا جاتا ہے مولوی جو ہے وہ حق نہیں بولتے. میں نے کہا نہیں، جو مولوی ہے نا اس کو پتہ ہے کب کیا اور کیسے بولنا ہے. ایک عالم کا یہ کمال نہیں ہوتا کہ وہ بولتا کیسا ہے، کمال یہ ہے کب کیا اور کیسے بات کرنی ہے. ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے بالکل. اور ٹائمنگ بھی، اور جیسے کہتے ہیں لوگوں کی ایموشنز بھی. جیسے آپ نے کہا کہ اگلے کی ایموشنز، مطلب جب ایک ٹائم آیا، میں محرم کے علاوہ ڈسکشن کر سکتا ہوں آپ سے، وہ سال میں اور بھی مہینے موجود ہیں، لیکن جب محرم آ گیا سو لیٹس فوکس آن دیٹ تھنگ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اس مومنٹ پہ لا کے، جیسے یہاں پہ اب ربیع الاول آئے گا تو ہم ربیع الاول پہ ڈیبیٹ شروع کر دیں گے، بجائے اس کے کہ اس ٹائم پہ اس چیز کو اچھے سے ختم ہونے دیں. محرم کے علاوہ ربیع الاول کے علاوہ آپ اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں. اور دوسرا ڈیبیٹ کا ہی مسئلہ یہ ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ وی فوکس کہ اگلا
جسے کہتے ہیں نا آ جائے. اچھا شروع میں ہمیں بڑا شوق تھا, میں ایک واقعہ شیئر کروں نا, تو مناظر بننے کا نا ایک ٹائم پہ ہوتا تھا کہ مناظرہ کرنا. سو دیئر واز اے کورس اناؤنسڈ, تو میں وہاں گیا. اچھا وہ بات ہوئی تو انہوں نے ایک لاجک دی, انہوں نے کہا کہ جب آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے والا ڈبیٹر جو ہے وہ بھاری پڑ رہا ہے, تو آپ نے نا وہاں پہ اس کو کنفیوز کرنے کے لیے اونچا بولنا شروع کر دینا ہے, ٹھیک ہے, یا اس پہ نا حاوی ہونے کے لیے. تو میں نے کوشچن ریز کیا, میں نے کہا کہ اگر اس کے پاس میرے سے اچھی لاجک ہو اور ریفرنس اسٹرانگ ہو, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو اچھی چیز ہے میں اس سے محروم رہ جاؤں گا؟ سو اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ ڈے مجھے کورس میں آنا انہوں نے کہا جی آپ جائے. دیکھیں اتنی غلط بات تو ہے. اس دن سے میں نے سوچا کہ یہ ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اچھا ہم نے بھی اپنی جوانی میں نا یہ ٹائم ویسٹ کیا کہ اس کو یہ کہہ دینا, فلانے کو یہ کہہ دینا, لیکن نظر آیا کہ کچھ فرق نہیں پڑا. جس کو ہم نے کچھ کہا وہ بھی شاید ہاں اس پہ کوئی دوستیاں ضائع ہوئی ہوں گی کہیں. جیسے آپ نے کہا ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اگر ہمارا پولیٹیکل کانفلکٹ ہے نا تو دو بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنا چھوڑ دیں گے. ایسے ہی ہے. تو میں اس میں کہوں گا کہ صرف یہ ہے کہ محرم الحرام کے احترام میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے جو اگر اس ٹائم ریچول پریکٹس کر رہے ہیں ان کے لیے روم کریٹ کریں. اگر آپ کو بہت بھی ڈیبیٹ کا شوق ہے تو آپ اس کو محرم کے بعد بھی پورا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس سفر ہے آئے گا, ٹھیک ہے, آپ اس میں کر لیجیے گا. ابھی ان کو ریلیکس کریں, بلکہ ان کے لیے رومز کریٹ کریں, ان کے لیے آسانی کریٹ کریں. وہ جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, جہاں بھی ہیں, قرآن میں اللہ نے کہا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ کوئی انسان نے کسی کو فساد پھیلایا یا کسی کو بغیر کسی جیسے کہتے ہیں وجہ کے قتل کر دیا, فکانما قتل الناس جميعا, کہ اس نے جو ہے نا پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ٹھیک ہے, تو جسے کہتے ہیں نا آپ اس چیز سے بچیں. میرا اس ٹائم یہ بلیف ہوگا کہ یہ محرم میں جو اس ٹائم سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے, جیسے کہ آپ دونوں نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ ایک تو پلیٹ فارمز بہت بڑھ گئے ہیں, کنٹرول سے بھی ہمارے باہر ہے, تو ان سب کے ہوتے ہوئے ہمیں صرف ایٹ لیسٹ ایٹ انڈیویجول لیول ہمیں اس کو جو رسپیکٹ. اس میں تو دیکھیں پھر کچھ ذمہ داری ان لوگوں پہ بھی عائد ہوتی ہے جو کہ ایسے مناظرے یا ایسے ڈبیٹس یا ایسے کانورسیشنز یا ایسے ڈائلاگز لے کر چل رہے ہیں جس میں آپ ڈفرینٹ مسلک کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر گفتگو اس انداز میں کرتے ہیں کہ جس سے کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک ہارمنی اور پیس کا میسج جائے, وہ اپوزٹ میسج جا رہا ہوتا ہے. وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی سم ہاؤ کبھی نہ کبھی ہم نے دیکھا ہے, اور اسی طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی ہم نے دیکھا ہے. زیادہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہم کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ریگولیشن اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی, تو یہ تو ذمہ داری پھر ان کی بھی ہے اور زیادہ ہے ان کی جو کہ ایسی چیزوں کو انیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ نے دیکھا ریسنٹلی ایک بہت ڈیبیٹ ہوئی, بہت مشہور, جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل ندوی. بالکل بالکل. اب اٹ واز آرگنائزڈ بائی این اکیڈیمک تھنک ٹینک. یس, ٹھیک ہے, ایک اکیڈیمک تھنک ٹینک نے اس کو آرگنائز کیا تھا. آپ اگر اس ڈیبیٹ کو ایک دفعہ سن لیں تو آپ کو پتہ لگے گا یار کوئی ایک دوسرے کی نہ تضحیک ہوئی ہے, نہ ایک دوسرے کے لیے انہوں نے ہلکے الفاظ کا استعمال کیا, بلکہ اتنی اچھی اینڈنگ نوٹ پہ مطلب وہ گئے ہیں. انہوں نے ان کی ایج کا بھی رسپیکٹ کیا جو اوپوننٹ تھے. ٹھیک ہے, تو وہ بات ایسی ہے کہ میرے خیال سے اکیڈیمک ماحول جو ہے نا وہ اس کو کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ تب ہی کانفلکٹس ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جیسے کہتے ہیں نا فورن میں بھی کیونکہ اسٹریٹ دعویٰ اور بہت چل رہا ہے, لیکن اسٹریٹ دعویٰ سے اب جو ہے نا وہاں کی بھی گورنمنٹ اور اس پہ فوکس کریے کہ یار ان ڈیبیٹس کو ہائیڈ پارکس اور ان سے نکال کے نا تھوڑا اکیڈیمک گراؤنڈس پہ لے جائیں, کیونکہ وہاں کوئی ریگولیشن کنٹرول نہیں ہوتی, ایک دوسرے کے لیے لینگویج کنٹرول نہیں ہوتا, ٹائم کنٹرول نہیں ہوتا. تو بہتر ہے کہ اگر اس طرح کانفلکٹس ختم کرنے میں کہوں گا اسٹیٹ بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہے. اسٹیٹ جو ہے دو لوگوں کو, اور میں اس کو سمجھتا ہوں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ایسے جیسے کہتے ہیں آئیڈیالوجی یا کوئی ایسا لوگوں کے ذہنوں میں ایک مختلف نظریات پیش کیے جا رہے ہیں ان کے سامنے, یا ایک کانفلکٹ کی صورت پیدا ہو رہی ہے, تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ باقاعدہ ایک اکیڈیمک شکل میں صحیح بات, دونوں جو اپوزرز ہیں ایک دوسرے کے ان کو سامنے بلایا جائے, انہیں کہیں کہ ہاں یار پبلک کے سامنے آپ اپنے لاجکس رکھ دیں, لیٹس ڈیسائیڈ اٹ. انتظامیہ کا بھی اس میں بہت رول آتا ہے نا کہ میک شور کیا جائے کہ ان جو انفلوئنشل لوگ ہیں کیا وہ صحیح میسج دے بھی رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اچھا ہم نے گورنمنٹ کو دیکھا, گورنمنٹ نے بہت کام کیا. میں اگر یہ کہوں کہ گورنمنٹ نے کام نہیں کیا ہے تو بہت کوشش کرتے, لیکن میں ایک بہت ایکسپلسٹلی ایک بات کہتا ہوں کہ ہم سب کو اگر ایز اے پبلک رسپانسبلٹی اگر اس میں ہے, میں کہتا ہوں ہم نے بہت سے جمعوں کا جو جمعے کا ایسنس ہم نے ضائع کر دیا بیکاز آف کہ ہم آج تک کامن گراؤنڈ سے, لیکن میں جانتا ہوں جن مساجد میں کامن گراؤنڈ سے بات ہو رہی ہے نا تو وہاں لوگ دور دور سے اپنی گاڑیوں میں بھی جا کے بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے. میرے ایک دوست ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, انہوں نے جمعے کا اتنا کامن گراؤنڈ رکھا ہوا ہے کہ ان کے محلے کے لوگ نا
وہ اپنے فرقے کی مسجد تلاش نہیں کرتے, وہ انہی کے پاس جاتے ہیں. اینڈ اچھا ایک تو یہ کہ جمعہ پڑھنا اور پھر جمعے کے بعد بھی لوگوں کا وہاں بیٹھے ہونا اور ان سے ملنا, ہاں, اس کے بعد ان سے ملنا اور کچھ سوال کرنا, یہ بڑا کامن ہے وہاں پہ. اتنا انٹرسٹنگ انہوں نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے یس بچوں کے لیے کہ اچھا وہ میرے لیے بڑا اچھا تھا کہ جو خطبے سے نا اینڈ پہ وہ سوالات کرتے ہیں, بچوں کے لیے اس میں گفٹس ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر جمعے کو سارے محلے والے مل کے کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے اگر ایک میں کہتا ہوں کہ ایک مسجد کا امام اگر اپنی کیپیسٹی کو انڈرسٹینڈ کر لینا تو پوری سوسائٹی ٹھیک ہو سکتی ہے. اور اس میں بھی آئی تھنک وہ جو بچوں والا ایلیمنٹ آپ نے ایڈ کیا نا, یہ بڑا خوبصورت ہے, کیونکہ بہت سی مساجد ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اتنا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہے بچوں کو لے کر کہ وہاں پہ پورا ایک ماحول ہوتا ہے کہ یو نو امام صاحب سے لے کے جتنے نمازیں سب دے ویری ویلکمنگ کہ اچھا, پھر یہ نہیں کہ اچھا بچے تم پیچھے ہو جاؤ اور تم پیچھے صف میں بیٹھو گے, نو آگے بیٹھ رہے ہیں بچے, بیچ میں بیٹھ رہے ہیں, اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ایک ماحول بہت اچھا لگتا ہے. اچھا آپ نے ہائی لائٹ کیا, میں اس کو بھی کلیئر کروں پبلک میں, جو صف کا نا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یوں لیئرز ہے, نہیں, صف کی لیئرز جسے کہتے ہیں وہ ایسے ہے, بالکل ٹھیک ہے. مطلب فار ایگزامپل ایسا ہے کہ یہ بڑے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, مطلب اٹ شوڈ بی لائک بڑے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جسے کہتے ہیں اگر وہ آگے ہے, ٹھیک ہے, بچے تو وہ اس سائڈ پہ کھڑے ہو جائے. یہ نہیں کہ بچوں کو پیچھے بھیجا جائے اور وہ آگے آئیں گے, یہ صف کی یہ ترتیب ہے. کیا بات. سو یہ سمجھ, اب میں اس کو بالکل سمجھتا ہوں. مجھے اگر میرے بچے کو جس کی عمر 4-5 سال ہو مجھے کہا جائے پیچھے چھوڑو, میں نہیں چھوڑ سکتا, ٹھیک ہے. اور وہ بچہ کیا میسج لے کے جائے گا پھر, بالکل ایسا. یہ بات بھی ہے نا کہ بچہ جس پیار شوق سے گیا ہے اس مسجد میں, اگر وہاں پر اسے چپ کرا دیا جائے یا وہاں پہ اسے کہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ, تو وہ بچہ کیا میسج لے کر جائے گا. ایک سوشل میڈیا پہ بڑی اچھی ویڈیو بھی ایک وائرل ہوئی بھی تھی جس میں بچے تھوڑا سا آپس میں بات کر رہے تھے مسجد کے اندر, تو جو امام تھے کیونکہ لوگ چپ کرواتے تھے تو امام نے کہا کہ نہیں, مطلب وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, اسی طرح سے انہیں اٹیچمنٹ ہوگی, اس جگہ پہ آنے کے عادی ہوں گے, انہیں پیار ہوگا ادھر سے. تو آپ اگر بچے کو اس طرح سے سنپ کریں گے غصے سے تو وہ بچہ دور بھاگے گا, وہ پھر دین سے بھی دور بھاگے گا, وہ مسجد سے بھی دور بھاگے گا, وہ آپ سے بھی دور بھاگے گا. تو اٹس امپورٹنٹ کہ ان کو انکلوڈ کیا جائے اور بچوں سے یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ وہ بڑوں کی طرح بہیو کریں. تب بھی بچوں کو بچہ کہا گیا ہے, ہمیں اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے بچے ہیں, انہوں نے بچوں کی طرح ایکٹ کرنا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں بچے سے کہ وہ ایک بچہ تھا, اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ اس کے پرندے کے بارے میں پوچھتے تھے, ہاں وہ کیسا ہے, کیونکہ ہمہ وقت اس کے ساتھ کھیلتا تھا. اور جب پتہ چلا, انہوں نے کہا جو مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے ابھی نام بھول گیا, انہوں نے کہا جس کا پرندہ فوت ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کنڈولنس کرنے گئے اور اسے کہا کہ ہاں تمہارا غم بہت زیادہ ہے اور میں اس غم میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ یہ ورنہ ہمارے ہاں مطلب وہ ٹوائے ٹوٹ جاتا ہے تو ہم بچے کے ساتھ ایموشنل وہ نہیں کر پاتے. تو یہ میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ ایک مسجد کی انوائرمنٹ میں جو بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ ایک انوائرمنٹ, اور میرے خیال سے ایک مسجد کا ماحول نا ایک اکیلا نہیں, سب کو. ابھی جیسے آپ نے کہا نا سوال سے ڈرنا, میرے خیال سے ایک اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوال الگ سے جا کے کر لیں. ہاں اگر میں عوام میں مطلب فار ایگزامپل آپ مجھے بھی میں بات کر رہا ہوں اور آپ ایک دم سے کھڑے ہوں اور ایک دم مجھے سنپ کریں گے, میں کہوں گا شاید وہ ایگوئسٹک ایلیمنٹ بھی ہو جائے, تو میں کہتا ہوں آپ سائڈ پہ لے جا کے تھوڑی دیر میں بات کر لیں کہ میرا ایک یہ پوائنٹ ہے اور میں آپ سے اس بارے میں ڈسکس کرنا. شاید وہ ایگو پہ نہ لیں کہ اچھا ایک بند کمرے میں بات ہو گئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور آئی تھنک بڑا درست آپ نے کہا, ایک تو وہ جو سوال جس نے کرنا ہے, میں کروں یا کوئی بھی کرے, وہ سوال کا طریقہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں وہ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہ جائے, وہ بہرحال وہاں پر ہو. آپ بڑے ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ وہ سوال رکھیں کہ یہ میرا سوال ہے, یہ میں نے محسوس کیا, یہ مجھے یہ ایسے لگا, سو میں اس پہ کلیئرٹی چاہتا ہوں کہ یہ بات جو آپ نے کی ہے کیا اس کا وجہ ہے. تو بڑا درست آپ نے کہا, جواب اس کا بڑا مناسب ہے, لیکن ہاں درست طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے میں سوال کریں. میں نے اپنے دادا جان رحمۃ اللہ سے یہ دیکھا کہ ان کو کبھی اپنے کسی ماتحت کو بات سمجھانی ہوتی تھی کچھ, تو بڑا کیا کرتے تھے, اسے گھر کھانے پہ بلاتے تھے. ایک دفعہ ایک گلی کے امام صاحب سے کوئی بات ہو گئی, غلطی ہو گئی, تو اچھا میں چھوٹا تھا تو دادا کے ساتھ بڑی فرینڈ, میں کہا نہیں یہ دیکھیں اس نے قرآن کی آیت یہ نا غلط ترجمہ کر رہا ہے. سو بہت کامن سی آیت کا ان سے غلط ترجمہ ہو گیا, تو دادا نے ادھر مجھے پکڑا, تو گئے گلے ملے, انہوں نے کہا یار آج رات کھانا ساتھ نہیں کھاتے میرے. اچھا دادا جان ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی تھی, وہ خوشی سے آ گئے. دادا نے کہا میں نے خطبے میں آپ کی نے چھوٹی سی چیز نوٹ کی, اگر آپ
اس کی وہ اصلاح کر لیں. یقین مانے اگلے دن اس نے جیسے کہ نیکسٹ جمعے میں باقاعدہ کوٹ کیا اس چیز کو کہ میرے سے غلطی ہوئی تھی, میں اس میں معذرت چاہتا ہوں. یہ بات ہے, یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ تصحیح بھی کرتے ہیں, اس میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی رہتا ہے اور اگلا بھی اس کو رسپیکٹ دیتا ہے, پھر یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ دیکھیں ہمارا موضوع بھی آج یہ تھا کہ ہم سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے اس میں ہم یہ بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں ممبر کا کیا کردار ہے, محراب کا کیا کردار ہے, اور ایسے میں جو مسجد کا کردار ہے جب ہم اس پہ بھی بات کر رہے تھے. اور جب اس مہینے کی ہم بات کریں جس میں ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہارمنی کی بات بھی کریں, کوئی تفرقہ بازی نہ ہو, کوئی ایسا مسلک, کوئی ایسا ڈفرینس جس سے آپس میں کوئی آپ کے فاصلے بڑھ سکے, وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ان فاصلوں کو مٹانا ہے. جب ہم بات اس محرم کی کرتے ہیں, اس مہینے کی کرتے ہیں اور اس واقعہ کربلا کی بھی کرتے ہیں, تو اس میں یہ بڑا ضروری ہے. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں حسین, اور یہ ہم سب کہتے ہیں. ذرا اس میں کوئی ایک مسئلہ, کوئی ایک فرقہ نہیں ہوتا. ہم سب ایز اے مسلم ہم یہ اس بات کو اون کر رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے, ہمیں اس موضوع پہ آپ نے جوائن کیا. ہم ایک بریک کی طرف بڑھے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ضرور ڈسکشن کریں گے کہ کیسے اسی سچویشن میں ایک استاد کا کردار ہوتا ہے. اس پر آج ہمیں ڈسکشن کرنی ہے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے مذہبی رواداری اور استاد کا کردار. یوں تو پورے معاشرے کا کردار ہے جس پہ ہمیں بات کرنی ہوتی ہے, جو کہ کرنی چاہیے, چونکہ آئے روز ایسے کچھ واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں ریلیجیس انٹالرنس, ریلیجیس ایکسٹریمزم کے واقعات سامنے آتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی گفتگو اور مذہبی گفتگو سے پرہیز کریں, جس پہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے, ہمارے اندر ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے, ایک ڈفرینس آف اوپینین کی ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے, ہم اس پہ مباحثہ کیوں نہیں کرتے, ہم اس پہ بات کیوں نہیں کرتے, ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے, سمجھتے کیوں نہیں ہیں, دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں سمجھتے. اور اس میں بنیادی بات یہ کہ ہم کیوں رسپیکٹ نہیں دیتے اگلے کے ایک اوپینین کو, اگلی کے ایک بات کو. اینڈ وین اٹ کمس ٹو ریلیجن, تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے سمجھیں کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے تو واقعی مذہبی رواداری کی بات کرتا ہے, اور کیسے دوسرے مذاہب کے لیے رسپیکٹ یہ ایک بہت بات ہے جو کہ ہمیں کرنی ہے. سو آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ایک استاد نے. اکثر ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہوتے ہیں, مختلف موضوعات پہ ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور چونکہ ظاہر ان کا ایک وسیع تجربہ ہے ماشاءاللہ, اور جس طریقے سے وہ ایسے واقعات کو دیکھتی ہیں اور اس میں ان کا ایک کردار رہتا ہے, اور کیسے وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتی ہیں, آج اس پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر سامع نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈائریکٹر ہیں فیڈرل کالج آف ایجوکیشن H9, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کا شکریہ, آپ نے موقع دیا. موضوع بھی بڑا اہم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ایسے بہت سے واقعات آتے ہوں گے کہ جب کسی اسٹوڈنٹ کی طرف سے ایسی کوئی بات, کوئی ایسا مزاج, کوئی ایسا انداز نظر آتا ہوگا جس پہ آپ کو فوراً آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہوں گے کہ نہیں, دس از سم تھنگ, اس پہ بات کرنی ہے اور سکھانا ہے, بتانا ہے ان سب کو. یہاں پر میں کہوں گی کہ طلباء کے ساتھ ساتھ مجھے تو اپنے امپلائیز جو کہ سینئر بھی ہیں ان کی طرف سے بھی آتا ہے, اور مجھے یہ بہت تکلیف دہ لگتا ہے کہ دونوں طرح سے. اگر میں بحیثیت پاکستانی سوچوں تو ہم یہاں پر مختلف مذاہب اور مختلف فرقوں کی تقسیم کر کے ہم کیا ملک و قوم کے لیے خدمت کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارا ایک قوم کا تصور پھر ختم ہوتا ہے. اور بحیثیت مسلمان اگر میں سوچوں تو مسلمان کی تو ذات کا حصہ ہے, اس کی تبلیغ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے لیے احترام کا رشتہ رکھے اور ان سے اچھے انداز میں پیش آئے. تو اور ایک حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں سے باہر نکلتے ہی دنیا کے مختلف کلچرز میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لیے, دوسرے فرقوں کے لیے بہت قابل احترام ہوتے ہیں, رویہ بہت قابل برداشت ہوتا ہے. تو میں پھر ان سے پوچھتی ہوں کہ صرف پاکستان میں آتے ہی آپ کو ایسے کیوں ہو جاتا ہے. میرے اپنے اسٹوڈنٹس کو میں دیکھتی ہوں, پچھلے دنوں ایک بچی جو خاص طور پہ تھی, اس کو مختلف مذہب کی ہونے بنا پر اتنی ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا کہ جی میرا گلاس نہ ٹچ کرے, یا میں یہ مجھے کیسے کہہ رہی ہے, یا مجھے کوئی بات کہہ رہے ہیں آپ ایسے کر لیں. اس نے مجھے جرت کیسے ہوئی ہے کہنے کی یہ تو مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں مسلمان کی بات نہیں ہے, اس میں تو آپ کا ساتھی ہیں. تو مذہبی رواداری میں یہ سمجھتی ہوں اس میں استادوں کا بھی بہت ہے قصور. ایک روز میں گاڑی میں سفر کر رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ ایک جلوس تھا, وہاں بچے ایک بلڈنگ کے شیشے توڑ رہے تھے. میں رک گئی, میں نے ان سے پوچھا بیٹا آپ کس وجہ سے توڑ رہے ہیں, پروٹیسٹ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے
مجھے بہت مزہ آیا اس کے جواب کا. کہتا ہمارے استاد صاحب نے کہا ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے مطلب یہ استاد کا کردار یہاں کتنا اہم ہے کہ وہ بچوں سے تخریب کاری کروا دے, ان کو مثبت انداز میں ان کی انرجی کو لے کے چلے یا منفی انداز میں لے کے چلے. تو میرے خیال میں مذہبی رواداری کے موضوع کو ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ مذہب پہ گفتگو منع ہے. ٹھیک ہے, گفتگو نہ کریں, بعض اوقات آپ کے الفاظ جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں, اپنے رویے سے احترام ظاہر کیجیے. آپ کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے دوسرے کو کہ آپ جو ہیں اس کے لیے نیگیٹو نہیں ہیں, آپ پازیٹیو ہیں, آپ سپورٹیو ہیں. اور یہی چیز اگر بحیثیت مسلمان کہیں تو یہ چیز تو شاید ان کو آپ کے مذہب کی طرف راغب کرے, اور ادروائز جو ہے آپ کا رویہ یا آپ کے سخت الفاظ نہیں. اور ایسے میں اگر کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ٹیچرس کو بھی نظر آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ سختی سے بات نہیں کر سکتے کہ تم ایسا کیوں سوچتے ہو. اس سے بچہ اور ریبیلیس ہوتا ہے اور وہ مزید جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے. میں ایک آرفنیج ہے, میں اس میں ایک پروگرام لیڈ کری تھی, آفٹر اسکول ایک پروگرام تھا. سو اس میں بھی ہم نے بیسیکلی 4th آف جولائی امریکن انڈیپینڈنس ڈے, ہم کیونکہ ڈفرینٹ کنٹریز کے انڈیپینڈنس ڈیز اور جو اسپیشل ڈیز ہوتے تھے ان کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. سر ایک ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کلچرل. سو اب وہ بچے اس آرفنیج میں یہ تھا کہ پورے پاکستان سے تھے. اب اوبیسلی ہر جگہ کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور وہ بچے مائنڈ سیٹ کا ایک تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوتا. جب 4th آف جولائی ان بچوں نے منع کر دیا کہ ہم نے نہیں سیلیبریٹ کرنا, اس طرح اور ڈیز کے لحاظ سے بھی بٹ دے ور لائک ہم نے نہیں سیلیبریٹ کرنا. اب وہاں پر ہم یہاں پہ رہتے ہوئے شاید اس طرح کی چیز ہم نے کبھی نہیں ڈیل کی ہوگی کہ ہم کیوں کسی اور ملک کا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرنا, یا اس کی ایک کانٹیکسٹ کو سمجھنا. ایک انفارمیشن تو آپ کے پاس ہوتی ہے نا کہ آپ اس کو اوور آل ایک ڈائنامک سمجھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے ایکسپوجر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان بچوں کے مائنڈ سیٹ پہ کام کیا, نہ کہ یہ کہ وہاں پر ان کو کاؤنٹر کیا کہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو, آپ کا تو ایکسپوجر نہیں ہے, آپ کس طرح کی بات کر رہے ہو, یا نہیں آپ نے فورسفلی سیلیبریٹ کرنا ہے. اس کو اس ٹائم پر اس طریقے سے نہیں, ڈفرینٹ طریقے سے بچوں کو انفارمیشن دے دی گئی اینڈ آل دیٹ. بٹ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ کر کے بچوں کے اندر ٹالرنس ڈیولپ کیا گیا, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو, وہ میوزک کے تھرو ہو گیا, وہ اسپورٹس کے تھرو ہو گیا. بچوں کا مائنڈ سیٹ اتنا چینج ہو گیا کہ نیکسٹ جو بھی اسپیشل ایونٹ ہوتا تھا کسی کنٹری کا ان کو پہلے سے پتہ ہوتا تھا اور وہ پہلے ہی تیاری کر کے رکھتے تھے انہوں نے کیا سوچنا ہے. اور یہ ود ان منتھس ہوا یہ. ہاں, اس کی نالج بڑھتا ہے دوسرے ملک کے بارے میں, وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے باکس میں سے نکل کے آؤٹ آف باکس جاتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں ایک بہت اچھی بات ہے. ڈائیورسٹی جو ہے, خواہ وہ ریلیجس ہو, لینگویج کی ہو, زبان کی ہو, مختلف ہو, ہم اس کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس سے ایک دوسرے سے جو لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے, اور اس سے ایک عام مطلب اگر میں یہاں پر بے شک میں تبلیغ نہیں کری, لیکن ایک مسلمان کی پرسنالٹی بہت پازیٹیو وے میں آگے آتی ہے کہ وہ اس کی ایک پرسنالٹی جو ہے, اس کی شخصیت جو ہے, وہ ایک اس کی ذات جو ہے وہ تبلیغ بن جاتی ہے. یہاں پر آپ یہ کہیں گے اسلام کو ایز اے پریکٹس کیوں نہیں لیتے, تھیوری کیوں لیتے ہیں؟ اور تھیوری میں بھی, اسلام کی تھیوری میں بھی نفرت نہیں ہے. یہ تو سلامتی کا مذہب ہے, پیار کا مذہب ہے, یہ تو بالکل احترام اور رواداری کا مذہب ہے. تو اس میں ہم اس کو کیوں نہیں لیتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ معاشرے میں آج بچوں کے اندر یہ اتنی ایک دوسرے کے لیے انٹالرنس اور ایک دوسرے کے ایگریشن اور نفرت کیوں ہے. یہاں پر بھی میں وہی بات ہے کہ میں شاید اس کمیونٹی سے ہوں, میں استاد کا کردار بہت اہم سمجھتی ہوں. استاد بات نہیں کرتا, دو بچوں کو اس طرح کی گفتگو کنٹروورشل کر کے ان کو صرف دور بھیج دیں گے. جو پازیٹیو رول آپ ادھر کریں آپ ادھر جائیں, اس طرح بھیج دیں گے, بات نہیں کریں. جی, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے فیکٹر اگین ریز کیا کہ نارملی ہمارے ہاں جب بھی ایسا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بس آپ اپنے راستے, ہم اس کو اس ٹائم کے لیے تو اسے ڈیٹیچ کرتے ہیں, لیکن ہم آئی تھنک اس کو غلط انداز سے ڈیٹیچ کر رہے ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ نہیں, بٹھائیں, بات کریں, اور دونوں کے اندر یہ ایک ایکسیپٹنس ہو کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کا سوچنے کا انداز ہے. ادروائز دیکھیں نا, یہ حرمت کے دن ہے اور
اہل بیت سے محبت ہم سب کے دلوں میں ہے. ہاں بالکل ہے. وہ سیکٹ کوئی بھی ہو ڈزنٹ میٹر, یہ تو ہم سب کے اندر محبت ہے. جس طرح سے ہم محرم کا احترام ہے وہ ہم سب پہ ظاہر ہے, فرض ہے ہم جس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. سو بڑا ضروری ہے کہ نہیں وہ بیٹھ کے بات کرنا کہ نہیں دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین کہ آپ کس طریقے سے ان دنوں کا اہتمام کر رہے ہیں, اور ذرا رسپیکٹ تو ہر طرف سے اور ہونی چاہیے. بھی ہے, غم بھی ہے, بالکل ہے, بالکل ہے, جو بھی ہوا ہمیں بھی غم ہوا, بے شک, لیکن ہم نے صرف اس کے اگلے کے پوائنٹ آف ویو کا احترام کیوں نہیں کرنا. وہ جس طرح سے ہے, وہ جس طرح سے سوچتا ہے, اس کو سوچنے دیں اس طرح, اس کو کرنے دیں اس طرح. اگر انلیس وہ مجھے تکلیف نہیں دے رہا, انلیس وہ میری حدود میں نہیں آ رہا, تو مجھے کیا مسئلہ ہے, وہ میرا پاکستانی شہری ہے. اسی طرح سے یہ تو مطلب ہم ایک مذہب کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مذہب ہے ان کے, ہمارے ہاں جو بھی مائنورٹیز ہیں, کرسچن ہیں یا کوئی اور مذہب ہے, ان کے اوپر ہم کس طرح سے پریشرائز کرتے ہیں ان کو, یہ ہمیں اپنے رویے سے خود کو اندازہ نہیں ہوتا. لیکن خود اگر ہم کسی غیر مسلم سینیریو میں رہیں اور یہ سوچیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ ایسے کرے, صحیح بات ہے, کیا فیل ہوگا, کیا محسوس ہوگا. یہی تو دیکھیں جب کسی دوسرے ملک جا کے ہمارے اسٹوڈنٹس رہتے ہیں یا کچھ, تو وہ اکثر ریسزم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ریلیجیس انٹالرنس کی ایکسپیرینس. دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. جہاں پہ ایکسیپٹنس ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں ریجیکشن بھی فیس کرنی پڑتی ہے. اور میں پوسٹ دیکھ رہی ہوتی ہوں سوشل میڈیا پہ کہ وہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ایکسیپٹنس نہیں ہے یا ہمیں آج ریسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے. سو یہی والی بات ہے کہ آپ خود کیسا فیل کریں گے اس سچویشن میں. ہاں, یہ مائنورٹیز تو ایسے ایکسٹریمزم ہر جگہ پہ تھوڑا بہت موجود ہے, لیکن ہم لوگوں میں کہوں گی کہ یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں 98% مسلمان ہیں. مسلمان کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. ہاں, ہمارا دین, اور ہم سمبولیکلی اسلامک اسٹیٹ ہیں. جب ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں اور ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک طرح سے اسلام کو پورٹری کرتے ہیں, تو پھر جو ہم اپنے اندر رہنے والی مائنورٹیز ہیں ان کا احترام نہ کریں, ان کا جو ہے ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوں, تو میرے خیال میں یہ نامناسب ہوگا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو آپ نے آغاز میں بات کی نا, جو ایک اسٹوڈنٹ کا مثال دیتے ہوئے, یہ ہمارے یہاں بڑا کامن ہے. اگر ہاؤس ہیلپ کا مذہب ڈفرینٹ ہے تو وہاں بھی ہماری, ہم دیکھتے ہیں کچھ جگہوں پر نا ایسا رویہ ہوتا ہے, کھانے کے برتن الگ کرنے کا رویہ, کچھ جگہوں نہیں, اکثر جگہوں پہلے تو رکھتے ہی نہیں ہے شعیب, پہلے رکھتے ہی نہیں ہیں, اور پھر یہ والا رویہ ہوتا ہے. حالانکہ دیکھیں بالکل اس کے برعکس, اگر ہم ٹریول کریں, ہم یو کے جائیں, ہم کسی اور ملک میں جائیں, جہاں ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہیں, انہیں کے ریسٹورینٹس میں جا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ساتھ ہیں, انٹریکشن بھی ہے, گھوم پھر بھی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ یہاں پہ آ کے نا کوئی اور ہی ہمارے اندر ہو جاتا ہے کہ نہیں جی, ایوری تھنگ شوڈ بی سیپریٹ, دا اسپیسز شوڈ بی سیپریٹ, وچ از رانگ. یہ جو سکھانا ہے, اگین استاد نے سکھانا ہے, سو یہاں یقیناً میں ذمہ داری قبول کرتی ہوں کہ استاد سکھائے گا. تو میں نے بتایا کہ ابھی وہ بچہ جو کہہ رہا تھا, کہہ رہا ہے میں اس لیے بلڈنگ توڑ رہا ہوں کیونکہ وہ کسی ایک مذہبی فرقے سے تھا. اس نے کہا جی مجھے میرے استاد نے کہا ہے. اس بچہ اتنا معصوم تھا, اس کو نہیں پتا تھا, لیکن یہاں استاد کا رول کس طریقے سے شیپ کرنے لگا. کس ایج سے یہ پڑھانا شروع کر دینا چاہیے؟ کیا کریکولم میں چینجز لانے کی بھی ضرورت ہے اس حوالے سے, تاکہ ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے اور بچے اس کو سمجھیں؟ کیونکہ اب جس طرح ہم ٹین ایج کی بات کریں نا, اس میں ٹھیک ہے بچوں کا مائنڈ سیٹ تو چینج کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن پری ٹین کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کے جی میں بچوں کو, جس طرح میں نے بتایا کہ آپ ڈائیورسٹی کی بات کریں, کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں, کس مذہب کا کیا تہوار ہے, ایٹ لیسٹ رسپیکٹ کرنا سکھایا جائے. میرے خیال میں باقاعدہ سے کریکولم کا حصہ بنانا اتنا اہم نہیں ہے. اس کو جسے ہم بات کہتے ہیں نا ہڈن کریکولم, ٹیچر ٹریننگ کے کریکولم کا حصہ بنائیں. استاد جب کرے گا تو اس کا رویہ ریفلیکٹ ہوگا, کیونکہ اس اسلام کو ایز اے تھیوری نہیں, ایز اے پریکٹس لیا جائے. جب استاد کو ہم یہ سکھا دیں گے کہ اسلام ایک پریکٹس ہے, آپ عملی طور پہ کیجئے, تو پھر وہ یقیناً کرے گا. ہاں, اگر ہم چھوٹی ایج سے, تو میرا خیال اس میں بچہ اتنا کانٹینٹ سمجھ بھی نہیں پاتا. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس کے مائنڈ سیٹ کو ٹارگٹ کیا, آپ نے تھاٹ پروسیس کو کیا, وہ ایک ہیوی کانٹینٹ نہیں پڑھایا, ہیوی انفارمیشن نہیں دی بہت زیادہ, وہ آپ نے اس کے مائنڈ سیٹ کو کیا. تو جب استاد کے ساتھ ہوگا تو پرائمری, پری کے, ایلیمنٹری, سیکنڈری تک اگر بچے کو یہ چیز ڈال دی جائے اس کے ذہن میں, مڈل اسکول بھی کافی ہوتا ہے. اگر مذہبی رواداری اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے درمیان ٹیچر ٹریننگ کے ہڈن کریکولم کے ذریعے ٹارگٹ کیا جائے, تو ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں مذہب باقاعدہ طور پر پڑھانا چاہیے؟ اب یہ بات کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سے بڑھ کے ہے,
کیونکہ مذہب اس سے بہت بڑھ کر ہے. مذہب اس یہ سے بیسک پلرز ہیں, مذہب اس سے بہت بڑھ اسلامیات کر کا ہے. سبجیکٹ تو اسلامک اسٹڈیز کا تو ویسے لیکن اس میں بھی ہم آئی تھنک جس طرح سے اگر اپنی بات کروں جی, اچھا فلانی صورت آپ نے پوری یاد کرنی ہے, اس کا ترجمہ آپ نے پورا یاد کرنا ہے, یہ احادیث وہ ایک ٹپیکل اس کا ایک وہ ہوتا ہے جی, یہ سبجیکٹ میں آپ کے آ اب جائے گا. میں چونکہ پریکٹیشنر ہوں, میں کلاس روم کے اندر ٹھیک ہے, میں اس چیز کو دیکھ رہی ہوں, وہاں پر ڈفرینٹ ترجمے کو ڈفرینٹ انداز میں سمجھنا, وہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ترجمہ ہمارے ہاں تو اس ہمارے مولوی صاحب نے تو اس کو یہ بڑا مسئلہ اس طرح نا. بتایا ہے, آپ اس کو اس طرح بتا رہے ہیں ٹیچرز کے. میرے خیال میں پاکستان ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان اسلامی ملک ہے, بے شک, یہاں پر ٹوٹل فریم ورک, ایوریتھنگ, ہاں ہمارا From قانون constitution ہر to چیز the اسلامک ہونی implementation, چاہیے, everything, اور absolutely. اسلام ایز اے پریکٹس ہونا چاہیے. تھیوری کے طور پہ صحیح بات. میں نہیں اس کو لیتی سمجھتی, کیونکہ اگر ہوتا ہی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صورت اتنی پڑھیں گے تو اس کو جو ہے وہ ڈگری ملے گی. اب وہ اتنی صورت پڑھنے کے لیے اگر عربک اور اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کے وہ اسلامیات کے ٹیچرز نہیں ہیں تو پاکستان اسٹڈیز یا فزکس کا ٹیچر پڑھائے گا, وہ اپنے سوچ کے مطابق پڑھائے گا, ٹھیک ہے. اور جب اس پالیسی کی ایڈوکیسی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے, آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں, بالکل آپ اور میں پڑھ سکتے ہیں. ہم ریلیجس اسکالرز نہیں ہیں, ہمیں بہت سے اپنے, میں تو آج بھی ابھی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میں کسی اپنے مذہب سے ریلیٹڈ استاد سے فون کرتی ہوں کہ اس کو کیسے ہم انٹرپریٹ کریں گے, ہم اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے, ہماری یہ زبان نہیں ہے. ہم اس کے ایک فزکس پڑھانا ہو تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے اسکول میں جو انڈکشن ہو وہ کم از کم 16 سال کی ڈگری ہو, ایم فل ہو, پی ایچ ڈی ہو فزکس کا پروفیسر کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن ایک مذہب پڑھانے کے لیے میں کہوں آپ کو نہیں آتا, آپ کو نہیں آتا, آپ کو نہیں آتا. قرآن اتنا, یا مذہب جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. فزکس, کیمسٹری, زولوجی, باٹنی, یہ ایک ایکسپیکٹ کو ٹچ کرتے ہیں زندگی کے, چھوٹے چھوٹے. ہاں. اور الحمدللہ رب العالمین, عالموں کا رب, ساری اسٹرانومی یہی ختم ہو جاتی ہے کہ ایک سے زیادہ گلیکسیز ہیں, اور ہم تو ابھی تک ایک گلیکسی بھی نہیں پڑھ پائے. بے شک. تو اس لیے اسلام کو اتنا جو ایک بڑا فریم آف ورک ہے, اتنا بڑا جو ایک سینیریو ہے, اس کو ہم جب کسی بھی ٹیچر کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ پڑھا دیں, آپ پڑھا دیں, میرے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. میں تو اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا ایک طرح سے ہم اپنے مذہب کے لیے خود ہی ڈس رسپیکٹفل ہو جاتے ہیں, کہ مطلب ہم کہہ دیں کہ آپ پڑھا دیجئے, قرآن پاک آپ کو بھی آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے. مجھے اتنا گرپ نہیں ہے, مجھے اس کو کرنے کے لیے پہلے ایک سرٹن لیول آف کمپیٹنسی ہونا چاہیے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے جو مختلف لوگوں کو بھیجا, ہر بندے کو نہیں بھیجا, کیونکہ حالانکہ ان کے صحابہ بڑے پریکٹسنگ مسلم تھے, لیکن ایک ان کی خاص تربیت کی گئی, وہ سب میں نہیں ہوتی نا, ان کی خاص تربیت کی گئی, اس کے بعد ان کو پیغام دے کے بھیجا گیا. تو وہ جو ہم عام ہر بندے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھا لے گا اور وہ کر لے گا, یہ میرے خیال میں غلط ہے. میں تو اپنے کالج میں بھی, ایون میرے ابھی ڈگریوں میں مینڈیٹری پارٹ بنا ہوا ہے کہ بہت سے ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتی کہ اس میں تمام اساتذہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ پڑھا سکیں. اور جب وہ بات بھی میری ایسی پالیسی کے ایڈوکیسی والوں سے ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیوں آپ نہیں پڑھا سکتی. کہ میں پڑھا سکتی ہوں لیکن میں اس کو اس طرح سے نہیں پڑھاؤں گی. آپ کی اپنی ایکسپرٹیز اپنا سبجیکٹ ہے, اس میں آپ کا میں یہ کیسے سمجھ لوں کہ جس کو سمجھنے میں دنیا پوری زندگی گزار دیتی ہے, میں ایک صورت پڑھ کے یا جسٹ ریڈنگ کر کے میں اس کو پڑھا سکتی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ڈسکشنز کتنی امپورٹنٹ ہیں کلاس روم میں اس طرح کی, کہ کیونکہ جب ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی ٹاپک پہ رکھتے ہیں تو یونیورسٹی یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ یہ بس میک شور کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل کامنٹ نہیں ہونا چاہیے, پولیٹیکل ٹاپک یا ریلیجیس ٹاپک نہیں ہونا چاہیے, جیسے شعیب نے آلریڈی بات کی. یہ کتنا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے کہ بات ہو کھل کے, پرسپیکٹیو ہو, کیونکہ دیکھیں اسی طریقے سے تو آپ اگر کسی کا ایسا مائنڈ سیٹ ہے ایکسٹریمسٹ تو آپ اس کو ایک تھرڈ پرسپیکٹیو دکھا سکتے ہیں. جب ڈسکشن نہیں ہوگی, بات نہیں ہوگی, تو صحیح یا غلط میں کیسے کوئی تمیز کر سکے گا. کلاس روم ٹیچنگ کے اندر ڈسکشن ایک پراپر اسٹریٹجی ہے, ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے. مختلف موضوع دے کے جو کہ کانٹراڈکٹ ایک دوسرے سے کر رہے ہوں, بچوں کو کہا جاتا ہے. اور جب ابھی کی کلاس روم ٹیچنگ میں نہیں ہے, جب ہم تھے, میں چھوٹی تھی اور میں اپنے اسکول میں پڑھتی تھی تو مباحثے ہوتے تھے,
اور وہ ایک ٹاپک پہ ٹیچر دے کے وہ کہتے آپ اس کے فیور میں بولیں، آپ اس کے اگینسٹ میں بولیں. تو اس طرح سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے. اس وقت ہماری سوسائٹی سے ڈائلاگ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ون وے فلو آف انفارمیشن. میں جو کہہ رہی ہوں آپ کو ہر صورت ماننا ہے، ہر صورت سننا ہے. دوسرے کو اپینین سننا ہی نہیں ہے، ماننا تو بہت دور کی بات ہے. یہ جو ہے فرسٹریشن پروڈیوس کرتا ہے اور اس سے اوور آل پھر سوسائٹی میں اس کا امپیکٹ آتا ہے کہ سوسائٹی میں میرے خیال میں بچوں کو پرائمری ایئر سے جب ہم ٹیچر ٹریننگ میں بات کرتے ہیں تو ہم ان کو ڈسکشنز بتاتے ہیں کہ بچوں کو ڈائلاگ، ریسپیکٹفل ڈائلاگ اور لاجیکل ڈائلاگ یہ بچوں کو سکھائیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے پیرامیٹرز جو آپ نے بہرحال طے کرنے ہیں، ہاں لائن لینتھ طے کرنی ہے اس کی. یہ استاد چھوٹی عمر سے جب بچے کو یہ سکھانا شروع کرتا ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ آپ نے ایک سرٹن لائنز میں رہتے ہوئے رسپیکٹفلی دوسرے کی حدود کراس نہیں کرنی. آپ کی حد کہاں ہے، دوسرے کی حد کہاں شروع ہوتی ہے، تو اس کو کرتے ہوئے کرنا ہے میرے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ٹیچنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے اور دنیا کی تمام ٹیچنگ پیڈاگوجی ہو یا اینڈاگوجی ہو اس کے اندر یہ ہم لوگ باقاعدہ سکھاتے ہیں. تھیوری میں ہے، پریکٹس میں نہیں. تھیوری ورسز پریکٹس تو پریکٹس میں نہیں ہے اور ون وے انفارمیشن چلتی ہے. اور یہ صرف ریلیجن کے پرسپیکٹو سے نہیں ہے، سوشل لائف، ایوری تھنگ. ہاں سوشل لائف ٹاپک پہ ہم دوسرے کا اوپینین ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہاں جیسے دوسرے کا آپ نے کہا انڈیپینڈنس ڈے، اس کی یا کوئی سرٹن فیشن ہے یا سرٹن کلر ہے یا پوائنٹ آف ویو ہے، کسی طرح سے ہم اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور میرے خیال میں وہی بات ہے کہ یہاں پر استاد ذمہ دار ہوتا ہے. آپ اس کو ایک اب میری اساتذہ کمیونٹی یہ کہے گی کہ آپ نے ٹی وی کے شو میں بیٹھ کے سب کچھ کا ہمیں ذمہ دار قرار دے دیا، لیکن یہ بات صحیح ہے. تمام پروفیشنز جو ہیں، تمام تر رویے جو ہیں وہ استاد کے اندر سے نکلتے ہیں. ان کا ایک استاد ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہاں تک کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ٹیچر باقاعدہ سے جاب کر رہا ہے. آپ مجھے ایک جو ہے ایک دفعہ میں پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی، ٹھیک ہے. مجھے ایک جو تھا بزرگ سا تھا اور وہ ورکر تھا میرے انسٹیٹیوٹ میں، اس نے مجھے کہا کہ اللہ تجھ پہ کتنا مہربان ہے. میں نے کہا یہ کیسے کہا آپ نے؟ کہتا ہے شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا اور وہ اس کو اللہ نے شیطان بنا دیا. فرشتے نے ایک سجدے سے انکار کیا اور تو دن میں سارا دن میں کتنے سجدوں سے انکار کرتی ہے اور اللہ تجھ پہ پھر بھی مہربان ہے. میں تو یہ تجھے یہ دیکھتا ہوں. تو یقین کریں کہ اس کے بعد میرا نماز چھوڑنے کو دل نہیں کیا. تو استاد تو آپ کا کہیں بھی ہوتا ہے نا. سو ضروری نہیں ہے ایک اسکول کے اندر جو پڑھا رہا ہے آپ اسی سے سیکھیں. اور میرے خیال میں ریسپیکٹفل ڈائلاگ جو ہے اس کی تو بہت اہمیت ہوتی ہے. یہ ایک ٹیچنگ لرننگ پروسیس کا امپورٹنٹ حصہ ہے اور اگر یہ حصہ نہیں بنے تو پھر سوسائٹی میں انٹالرنس آتی ہے. اور شاید دیکھیں جب یونیورسٹی لیول پہ بچہ پہنچتا ہے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ، جب وہ آتا ہے، کچھ ہمارے علاقے یا کچھ جگہیں ایسی تھی جہاں پہ جو میرا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تھوڑی ریجیڈیٹی زیادہ ہے سوچ کی. سو اس انداز سے جب آپ ڈائلاگ کی طرف جاتے ہیں وہ نہیں چیزیں بہتر طور پہ جاتی ہیں. لیکن اگر یہی کام اسکول سے شروع ہو جائے، جب ابھی آپ کا ناپختہ ذہن ہے تو اس وقت آپ کے اندر پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے اگلے کے اوپینین پہ. اور جب اسکول سے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ڈائلاگ اور یہ کنورسیشن اور رسپیکٹ آف اوپینین تو وہ آٹومیٹکلی آگے رہتا ہے. ادروائز تو there is no acceptance. ایک قوم بچہ کیسا بنانا چاہتی ہے، اپنا شہری کیسا بنانا چاہتی ہے. 5ویں کلاس تک، پرائمری لیول تک 50% ہم بنا چکے ہو. صحیح بات ہے. 8ویں تک یعنی مڈل اسکول تک 60% بنا چکے ہیں. اس کے بعد باقی جو ہے وہ ریمیننگ 40% جو ہوتا ہے وہ ماحول سے سیکھتا ہے. ہاں لائف آپ پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لائف اپرچونٹی. سو اس لیے اسکول، کلاس روم اور جو ہے استاد یہ بہت اہم ہے. اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ جائے یا کچھ آ جائے تو وہ کنٹینٹ کی انفارمیشن تو آئے گی لیکن وہ استاد کو ریپلیس نہیں کرے گا. نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر استاد کا رول بہت اہم ہوتا ہے ایک قوم بنانے کے لیے. صحیح بات ہے. اور اسی رول پہ آج ہماری ڈسکشن بھی تھی. اور جس طرح سے جو کہ ہمیشہ آپ بات کرتے ہیں جب بھی استاد کے کردار کی بات آتی ہے کہ اس طریقے سے ہم جو نا استاد اپنا کردار ادا نہیں کرے. یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ ہم کوئی بلیم گیم کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں اچھا یہ کمی کوتاہی ہو گئی ہے ہم سے یا ہو رہی ہے ہم سے تو اس کو ہم نے اور ہم سب کی بات بھی نہیں کر رہے بیکاز ایسے بھی ٹیچرس ہیں میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے ٹیچرس ہیں جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا بھی ہے. ہر استاد کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے آپ کو. وہ
اپنی ایفرٹ پٹ کرتا ہے, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یقیناً کس میں بھی طریقے یہاں سے. پر جو بیٹھی ہوں کسی اپنے استاد استادوں کی کی وجہ وجہ سے. سے, بالکل صحیح ایسا بات ہی ہے. ہے. اور انہوں نے مجھے بہت سکھایا ہے. بے شک. لیکن بدلتے ہوئے دور کے ساتھ جو گیپس ہیں نا, ان کو کیسے فل کرنا ہے, ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہم اکثر کلچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کلچر کی سیلیبریشن کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. بہت سے ایونٹس ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہم پاکستان کے کلچر اس کو شو کیس کر رہے ہوتے ہیں. ویسے تو بہت ڈائیورس کلچر ہے, بہت رچ کلچر ہے, فرام نارتھ ٹو ساؤتھ. جیسے آپ ٹریول کرتے ہیں آپ کو کلچر کے نئے رنگ, نئے انداز, نئے مزاج نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس میں کھانے بھی ہیں, اس میں لوگ بھی ہیں, اس میں رنگ بھی ہیں, اس میں انداز و مزاج بھی ہے, اور بہت کچھ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں وہاں کے کلچر سے بھی بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم کمپیریزنز میں جاتے ہیں یا ڈفرینسز میں جا رہے ہوتے ہیں. کلچر کی یہ چیز سملر ہے اور یہ چیز تھوڑی سی ڈفرینس ہے. کلچر ایکسچینج بہت امپورٹنٹ ہے نا, کس طریقے سے آپ ڈفرینٹ کلچرس کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ ممالک کے کلچر کے ساتھ آپ فیملیئر ہوتے ہیں. اس سے بھی آپ کا یہ بھی ایک ایکسپوجر ہوتا ہے جس سے آپ کی گروتھ ہوتی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ایکسیپٹنس بہت زیادہ آتی ہے, آپ کے کلچر کے بارے میں باقی دنیا کو پتہ چلتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. پیپل ٹو پیپل ٹائز بہت بہتر ہوتے ہیں. جو ہم بیلیٹرل ٹائز کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی سے اسٹرینتھن ہوتے ہیں. کلچر ہی, کیونکہ دیکھیں آپ جتنے ہم ممالک کی بات کر رہے ہوتے ہیں, شب یو ایس کی بات کریں, آپ کسی اور ملک کی بات کریں, تو کلچر ایکسچینج پروگرامس بھی اسی لیے رکھے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب کہیں پر رہتے ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ کلچر ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے دو ممالک کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ قریب آ رہے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. آج اس موضوع پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے اسٹیٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے, کیسے حکومت اس پہ کام کر رہی ہے, اور کیسے ہماری منسٹریز, ریلیونٹ منسٹری اس پر کام کر رہی ہے ایکٹیولی. سو ہمیں جوائن کیا ہے سید عثمان طاہر نے. آپ ایڈوائزر ہیں فیڈرل منسٹر فار نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر مسٹر اورنگزیب خان کھچی صاحب کے. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. گریٹ ٹو ہیو یو. سب سے آپ کی ٹائی بہت اچھی ہے, اجرک اسٹائل کی ٹائی, بیکاز ہم نے نارملی نہیں دیکھی اس طرح کی ٹائی, تو یہ ڈیزائن کروائی تھی آپ نے اسپیشلی؟ نہیں, تھینک یو ویری مچ. بیسکلی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کلچر ہے, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں پاکستان کے جو ڈفرینٹ پروونسز ہیں اس سے ریلیٹڈ میں نے اپنی شرٹس بھی ڈیزائن کی ہیں. ویری نائس. اس کے بعد میں نے کلچرل ٹائز بھی ڈیزائن کی ہیں, اور ایون یہ جتنی بھی ٹائز ہیں یہ ٹائز ہم بنا کے ڈفرینٹ امبیسڈرس کو دیتے ہیں تاکہ وہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے اوپر کبھی سندھی ریلی کے اوپر پہنتے ہیں, پھر اس کے بعد ملتانی اس کے اوپر پہنتے ہیں, تاکہ ہم اپنے کلچر کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو پروموٹ کر سکیں. دیٹس گریٹ. تھوڑا سا بتائیں کہ جب سے آپ ایڈوائزر ہیں منسٹر صاحب کے, اور جس طرح سے منسٹری نے کام کیا ہے, بہت سے ایونٹس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلے ذرا بائیلیٹرل پہ آ جاتے ہیں, جو دو ملکوں کے درمیان ہمارے تعلقات میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے کوئی بھی ایونٹ. بہت سے ملکوں کے نام آپ نے بریک میں لیے بھی تھے, تو میں ضرور چاہتا ہوں کہ جتنا کام ہوا اب تک تھوڑا سا ایگزامپل ہمارے سامنے رکھیں کہ کیا کیا کب کس طریقے سے آپ لوگوں نے کلچر پروموٹ کیا. کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلچر ایک وہ واحد ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ اگر باہر کہیں ٹریول کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ ایک سافٹ امیج جو ہے وہ آپ کو ایک کلچر جو ہے پروموٹ کرتا ہے. تو ہم نے اس میں بہت سارے انیشیٹو لیے, جس میں ایک چھوٹا انیشیٹو ہی بڑا انیشیٹو بنتا ہے. ہم نے چھوٹا سا انیشیٹو یہ لیے کہ جو ریسیپشن ڈیز ہوتے ہیں, جو ڈفرینٹ کنٹریز کے جو امبیسڈرز ہیں, سفیر جو ہیں, وہ اپنے نیشنل ڈے جب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرنا سٹارٹ کر دیں. صحیح. لاسٹ ہم نے ابھی ویتنام کا ریسیپشن ڈے تھا, اس میں ویتنام کے امبیسیز نے اپنے سارے کلچرل ڈریسز پہنے, اور ہم نے ایک نفٹی سفیئر انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ ڈیزائن کو ہم نے الائن کیا, اور ان کے اسٹوڈنٹس کو بلایا. ان اسٹوڈنٹس نے پاکستان کے ڈفرینٹ پروونسز کے ڈریسز پہنے, اور ساری دنیا کے جو امبیسڈرز تھے, ڈپلومیٹس تھے, گورنمنٹ سیکٹر تھا, انٹرنیشنل میڈیا تھا, نیشنل میڈیا تھا, ویتنام, اور اس کے ساتھ پاکستان کے کلچر کی ایک ریمپ واک ہوئی. میوزک جو ہے ہمارا جو فوک میوزک ہے اس کی جو ہے پرفارمنسز ہوئیں. تو اسی طرح اب اسلام آباد کے اندر موسٹلی جتنے بھی ریسیپشن ڈیز ہوتے ہیں ان ریسیپشن ڈیز کے اوپر بائیلیٹرل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. دس از دا انیشیٹو وی جسٹ ٹوک فرام 9 months ago, اور یہ کنسسٹنٹ چل رہا. تو جس سے ہمارے پاکستان کا جو کلچر ہے, ہمارے پاکستان کی جو انیشیٹو ہے, وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتنا رچ کلچر ہے اور کتنا فریڈم ہے کہ جو ہم ڈفرینٹ کنٹریز کو بھی پلیٹ فارم
ڈیولپ کروا رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں. اچھا ویسے بہت ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں, کام بہت اچھے لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا, بٹ آئی تھنک یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کی پروجیکشن بھی اس لحاظ سے ہو, بیکاز اسی طریقے سے جو لوگ نہیں وہ ایونٹس اٹینڈ کر پا رہے ہوتے وہ اس ڈیجیٹل پلیٹفارمس کے تھرو وہ دیکھ رہے ہوں, اینڈ دین جس ایکسیپٹنس کی ہم بات کریں, جس ایکسپوجر کی ہم بات کریں, وہ ہمارے لوگوں کو تھرو ٹیلی ویژن اسکرین یا پھر تھرو سوشل میڈیا اسکرینس ان تک وہ پہنچ رہا ہو. سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم ایک اور انیشیٹو لینا چاہ رہے ہیں. وہ انیشیٹو یہ ہے, اس کے اوپر ابھی برین اسٹارم ہو رہا ہے کہ ایک کلچر ٹی وی چینل جو ہے وہ ایک سیپریٹلی بنایا جائے. اوکے. کہ اس میں یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو نیشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اسپیسیفکلی اس میں آپ کا کلچر آ گیا, اس میں آپ کا کپڑا آ گیا, اس میں آپ کا کھانا آ گیا, ڈفرینٹ کنٹریز کے کوزینز آ گئے, ڈفرینٹ کنٹری کے میوزک آ گئے, ڈفرینٹ کنٹری کی پرفارمنسز آ گئی. اسپیسیفکلی وہ جو پروگرام ہوگا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوگا جس سے پاکستان کی وہ عوام جس کو رسائی نہیں ہوتی اس تک وہ رسائی ہو سکے. ایک چینل کی بات کر رہے ہیں یا کسی چینل کے اوپر ایک اسپیسیفک پروگرام لانچ کرنے کی بات؟ اور میں بھی ڈیجیٹل چینل کی بات, ڈیجیٹل چینل کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈیجیٹل چینل کی اوکے. بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم اسٹیٹ سے جو ہے ریکویسٹ کریں گے کہ ایک اسٹیٹ چینل بھی ایسا بنایا جائے کہ جس میں اسپیسیفکلی صرف پاکستان اور انٹرنیشنل بائیلیٹرل جو کلچرل ایکٹیویٹیز. پی ٹی وی گلوبل ہے ہمارے پاس, اینڈ پی ٹی وی آئی مین اس طرح کے پی ٹی وی نیشنل ہے, اور ہمارے پاس ہیں جن کے تھرو ہم ظاہر ہے اس کو کر سکتے ہیں. لیکن کولیبریشنز بھی ہو سکتے ہیں, کولیبریشن بھی ہو سکتے ہیں, بٹ مجھے یہ ڈیجیٹل کا آئیڈیا بہت اچھا لگا ہے کہ آپ ایک ڈفرینٹ چیز جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں, اینڈ دین اوبیسلی اس کے تھرو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے باقی ممالک کے کلچر کا بھی, بیکاز ہم نے یہی دیکھا کہ دو ملکوں کے لوگوں کو کس طرح سے ہم قریب لا سکتے ہیں. سو آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اب ہماری منسٹری میں سے یو ہرڈ اباؤٹ دیٹ دا پی این سی اے جو ہے, پی این سی اے کا اسپیسیفکلی مقصد یہ ہے کہ ڈفرینٹ کلچرز کو, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو فروغ دینا. اس میں نیشنل بھی اور اس میں انٹرنیشنل بھی بہت ساری جو ڈفرینٹ ایمبیسیز ہیں ان کی ایگزیبیشنس ہوتی ہیں, ان کے کلچر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان کی جو ڈفرینٹ آرٹسٹ جو آتے ہیں ان کی جو ہے پینٹنگ کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, اور تواتر سے ہم دیکھتے ہیں ایسے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم دوسری کنٹریز کے جو کلچر ہیں, ان کی جو پرفارمنسز ہیں ان کو دیں. بٹ اس سے ہٹ کے جو امپورٹنٹ ہے, جس کے اوپر ہم سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان انسٹیٹیوشنز کو زیادہ سے زیادہ فریڈم دیا جائے تاکہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کام کر سکے. یہ جو انسٹیٹیوشنز کی بات کی جا رہی ہے, جو ڈفرینٹ اسکلڈ انسٹیٹیوٹ ہیں, جس طرح فیشن کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں, کلچر میں آپ کے جو وہ انسٹیٹیوٹ جو فیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو ان انسٹیٹیوشنز کو آن بورڈ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ڈفرینٹ کلچر کے اوپر ڈیزائنس کر سکیں, اس کو پرموٹ کر سکیں. ان کی جو فائنل سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں, ان سرٹیفیکیشنز کے اندر مختلف ممالک کے تھیمز کو وہ الائن کریں اور ان کنٹریز کے ایمبیسیز کو ہم آن بورڈ کریں. دس از دا وے وی جسٹ ٹو ورک آن اٹ. دیٹس نائس. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرلی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کلچر کو لے کے وہ صرف لباس تک محدود ہے سم ہاؤ ہماری سوچ میں نا, کہ جب بھی ہم نے کلچر دکھانا ہوتا ہے ہم لباس کے تھرو دکھاتے ہیں. جب بھی ہمارے مائنڈ میں کلچر آتا ہے تو فوراً سے لباس آتا ہے. سندھ کی بات آپ نے کی, فوراً سے اجرک ہمارے مائنڈ میں آ جائے گی. سو سم ہاؤ ہمارے لباس میں کلچر زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے, ازنٹ اٹ؟ ایسا نہیں ہے, کلچر بہت بڑا ایک فریم ورک. نہیں وہ تو ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے ایسے ہے. ہاں, کیونکہ اس کو اگر آپ کہہ لیں کہ اس کی جو فریم ورک ہے وہ بہت بڑا ہے, جس وجہ سے سب سے پہلے ہماری جو انٹینشن ہے وہ لباس کے اوپر آتی ہے. کھانا بھی ہمارا کلچر میں آتا ہے, زبان بھی ہماری کلچر میں آتا ہے, اور اس کے بعد رہن سہن بھی ہمارا کلچر میں آتا ہے. لیکن لباس اس لیے آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ ایک پرومیننٹ آئٹم ہے. وہ پرومیننٹ جو سب سے پہلے چیز ہوگی اسی کو سب سے پہلے وہ ہمارے ایون ٹریڈیشنز ہمارے کچھ وہ بھی کلچر کا حصہ ہوتے ہیں. آف کورس وہ پلیس ٹو پلیس ویری کر رہے ہوتے ہیں. آپ سندھ میں چلے جائیں, سندھ میں آپ کو ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اوپر ڈفرینٹ آپ کو کلچرز ملیں گے. پنجاب میں چلے جائیں, پنجاب اتنا رچ کلچر ہے. گلگت بلتستان میں چلے جائیں, خیبر پختونخوا میں چلے جائیں, اس میں ڈفرینٹ لباس ہے, اس میں ڈفرینٹ پھر کلچر کے ساتھ جب لباس کے ساتھ آتے تو اس میں آپ کی کلچرل پھر پرفارمنسز آ جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. اس پرفارمنسز کی بات کریں تو پھر آپ کی جو میوزک ہے, ایبسلیوٹلی اٹس اے وائڈ فیلڈ, اور اس کو پرزرو کرنا بھی بڑا ضروری ہے. دیکھیں ہمارے کچھ ایسے علاقے ہیں جو کہ بہت ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں کا کلچر وہیں تک محدود ہے اور وہیں تک ہے, جیسے کہ کیلاش ایک وادی. سو ایسے میں بہت سی جگہوں کا ہمیں کلچر نظر آتا ہے کہ وہ ہے, اس میں ذرا میوزک بھی ہے, اس میں میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ہیں, اس میں بہت کچھ ہے, اس میں آرٹ بھی ہے.
اس کو پرزرو کرنا یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ معدوم نہ ہو جائے, وہ ہم ٹرانسفر کریں اگلے جنریشنز میں. اس میں جیسے ہمارا ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے لوک ورثہ, وہ بڑا اچھا کام کرے اس معاملے میں, نو ڈاؤٹ. اب لوک ورثہ میں بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ جو پاکستان کا جتنا بھی جو کلچر ہے اس کلچر کو پروموٹ کرنا, وہ آرٹسٹ جن کی رسائی نہیں ہے وہ وہاں پہ آ کے جو ہے ان کو پرفارمنسز کروانا, ان کو پلیٹ فارم دینا. ہمارے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے جب لوک میلہ ہوتا ہے تو اس لوک میلہ میں پورے پاکستان کے کوزین, بالکل, آرٹسٹ, ایکٹیویٹیز, پرفارمنسز. لاسٹ جو ابھی ہمارا میلہ ہوا تھا اس میں ہم نے انٹرنیشنل پیویلین جو ہے پلیٹ فارم دیا گیا تھا جس میں لاسٹ 2 times یہ ہوا ہے انٹرنیشنل پچھلی بار بھی, اس سے پچھلی بار بھی. اب تو اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر ہم نے جو ہے وہ آن بورڈ کیا, ازبکستان امبیسی نے جو ہے, ویتنام نے کیا, چائنا نے کیا, ٹرکی کا تھا, اور اس بار بھی ہم جو ہے ڈفرینٹ امبیسیز کو آن بورڈ کریں گے تاکہ جو ہے وہ اپنی کلچر کو, اپنی پرفارمنسز کو, اپنے ٹریڈس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر سکے اور بائلیٹرل ہمارے ساتھ انگیج ہو کے اس چیز کے اوپر پرفارم کر سکیں. اور یہ جس طرح لوک ورثہ کی آپ نے بات کی, ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ابھی تو دیکھیں اسلام آباد میں ہوتا ہے, سب یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں, کیا یہ بھی ڈسکشن کا حصہ ہے کہ سم ہاؤ پاکٹس میں لے کر جائیں اس کو, پورے پاکستان کا کلچر میں بھی سندھ میں نظر آئے ہمیں, اور میں بھی کے پی میں نظر آئے, اور میں بھی گلگت بلتستان میں نظر آئے, میں بھی پنجاب. سو کیا اس پہ بھی کچھ بات اور کام ہو رہا ہے؟ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اب لوک ورثہ کی ایکٹیویٹیز کو ہم پورے پاکستان میں ڈفرینٹ ریجنز میں کیسے کیا جائے. تو اس میں ہم اس میں پلان کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے میلے کروائے جائیں, جس سے یہ ہے کہ آرٹسٹ کو جو بہت دور سے آتا ہے اس کو وہاں تک رسائی ہو سکے. اگر اب انٹرنیشنل کی بات کریں تو اب ہم آگے ایک پلان کر رہے ہیں جس میں برسلز میں ہم نے ایک کلچرل ایوننگ پرفارمنس کرنی ہے, اور جو کہ ہم کنگ کے لیے ہم پرفارم کروائیں گے. وہاں کی جو یورپین جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے اوپر مل کے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں گے, اور وہاں پہ ہم ایک ستار کی کلاسیکل پرفارمنسز جو ہے وہاں پہ کروائیں گے تاکہ ہم اپنے. یہ کب ہو رہا ہے؟ موسٹ پرابلی دس ایئر. اوکے, دیٹس گریٹ. اور جو اس سے پہلے اپنے اداروں کی بات کی, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو کہ زیادہ کام فیشن پہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے خود ایک ادارے کا نام بھی لیا. سو ان کے جو ایونٹس ہوتے ہیں, ان کی جو کولیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں ہم نظر آتا ہے کہ کچھ ایسٹ اور ویسٹ کا امتزاج بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر بتائیں کہ کیا کیا آپ نے کیا, کوئی انیشیٹو جو آپ نے لیا ہو. اب اس میں اگر ہم انسٹیٹیوٹ کی بات کریں تو نفٹیز فیئر انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ ڈیزائن نے ابھی تک تقریباً 5 سیزن کر چکا ہے. 5 سیزن سے مراد یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے, ویژن ہے, جس میں ہم بہت سارے لوگوں کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے پاکستان سے وہ خواتین, وہ چھوٹے علاقوں سے جو یونیورسٹیز میں نہیں پڑھ پا رہی, تو ان کے لیے ایسے ادارے بنائے گئے, نفٹیز فیئر اس کے اوپر وہ پلیٹ فارم دیتا ہے. وہ آ کے وہاں پہ 1 سال کا کورس کرتی ہیں. کورس کرنے کے بعد جو ہے ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا یہ جو ہنر ہے, اس ہنر کو انٹرنیشنل لیول تک یا اس کو آگے آپ نے مارکیٹ کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے ان کے لیے فائنل ایک سرٹیفیکیشن یا فائنل ان کے ایونٹ بنائے جاتے ہیں. اسی ایونٹ کو ہم ڈیزائن ایسے کرتے ہیں کہ اس ایونٹ کے اندر ہم کچھ انٹرنیشنل تھیم اسٹوڈنٹس کو الائن کر دیتے ہیں. لاسٹ جب ایک ایونٹ ہوا تو اس میں ہم نے 3 تھیم جو ہے رکھے, ڈینم, باتک اور مغل. باتک جو ہے وہ اسپیسیفکلی اوریجن ہے انڈونیشیا, جکارتا سے, جو باتک کپڑے کے اوپر ایک ٹیکنیک ہے. بالکل صحیح. اور ڈینم جو ہے ویسٹرن ہے, اور اس کے بعد مغل جو ہے وہ ہمارا پنجاب کا ہے. تو اسٹوڈنٹس نے اس کے اوپر ڈریسز بنائے, اور ان ڈریسز کو بنا کے اسٹوڈنٹس نے خود پہنے اور اس کے بعد اس کو ریمپ کیا. جب باتک کی بات آئی تو انڈونیشیا ایمبیسی کو انوائٹ کیا گیا کہ ہم ان کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. ویسٹرن کو انوائٹ کیا گیا. مغل سے آیا تو پاکستان کی پرفارمنسز کے لیے ہم نے لوک ورثہ کو آن بورڈ کیا. تو پاکستان کا جو کلچرل ڈانس ہے اس کی پرفارمنسز رکھی گئی ہیں, جس میں بہت سارے سفیر, مختلف کنٹریز کے سفیر, انہوں نے آ کے جو ہے شمولیت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹس ہو گئے, گورنمنٹ سیکٹر ہو گیا, پرائیویٹ سیکٹر ہو گیا, پیرنٹ سیکٹر ہو گیا. ایک ایونٹ سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ساری آبجیکٹیوز کو میٹ کیا گیا. اسٹوڈنٹس کو کانفیڈنس کیا گیا, فیمیل کو ایک ایز این امپاورمنٹ کے اوپر انگیج کیا گیا, ان کی ایک کانفیڈنس کو آگے لایا گیا. امبیسڈرز آئے, انہوں نے ہمارے پاکستان کلچرز کی پرفارمنسز دیکھی. انٹرنیشنل کنٹریز کی پرفارمنسز ہوئیں. ایک انسٹیٹیوشن کا جو کالج اسکول کا ایک چھوٹا سا ایونٹ جس سے سرٹیفیکیشن ہوتی ہے, اس ایونٹ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا. اس لائزون کو
ہم ہر جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ باقی انسٹیٹیوشنز بھی اس ویژن کے اوپر کام کر سکیں. جب آپ اس ویژن پہ کام کریں گے پھر آپ دیکھیے گا کہ ہمارے پاکستان کی ایک امیج اور اس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کتنی تیزی سے گرو کرے گی. ایبسلیوٹلی. اچھا ایسے میں ینگسٹرس ہمارے کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں ایکٹیویٹیز میں آرگنائزنگ ٹیم ممبر بننے کے لیے, اوور آل ان کی کتنی پارٹیسپیشن, کیونکہ کہا جا رہا تھا نا یہ جین زی جین الفا تو خیر چھوٹے ہیں ابھی, بٹ جین زی اپنی دنیا میں ایک ہیں, بٹ آبویسلی ایک گیپ ہے. انہوں نے ٹیکنالوجی میں ایک ماڈرن میں ورلڈ میں انہوں نے آبویسلی وہ بڑے ہو رہے ہیں. سو کیا وہ کلچر کے ساتھ اتنا ہی اٹیچ ہیں ابھی بھی؟ اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے اس میں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ سلائس ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں, کچھ بالکل نئی ٹیکنالوجی کی طرف اڈاپٹ ہو رہے ہیں. لیکن جو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو کلچر کے اندر جو اس کی ایک اپنی وائبس ہیں, اس وائبس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز پہ انگیج ہوتے ہیں. جو ہم ایونٹس کرتے ہیں تو ہم ایونٹس کے اوپر بہت سارے ینگسٹرز کو پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ وہ والنٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جب ان کی سرٹیفیکیشنز ہوتی ہے تو جین زی بھی سارے آ جاتے ہیں کہ چلے اور کچھ نہیں, ہمیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ایک سرٹیفیکیشن سب مل رہی ہے. صحیح. So this is the way to engage the Gen Z as well. That's nice. اور زیادہ انگیج کرنا بھی پڑے گا, بیکاز ذرا اگر انگیج نہیں کریں گے تو پھر ہم کس طرح ہی کریں گے. Yes. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایونٹس جس طرح کیوریٹ ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا بڑا اچھا امپیکٹ نظر بھی آتا ہے. جیسے کہ لاہور میں ہم دیکھتے ہیں ہسٹری نائٹ جو شاہی قلعہ میں, ایسے بہت سارے ایونٹس بھی ذرا ہو رہے ہوں گے, بٹ یہ مجھے ذرا زیادہ لگا کہ ایک میسو اسکیل پہ ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک ایسے ایونٹس, چونکہ جب انٹرنیشنلی بھی کوئی آتا ہے ٹورسٹ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایسے کسی ایونٹ پہ ضرور لے کر جائیں, ایسی کسی جگہ پر لے کر جائیں تاکہ وہ ایک اچھا ایک امیج بھی لے کر جائے, پلس درست امیج لے کر جائے, اور یہ کہ ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھ کر جائے جس طرح سے ہم یہاں پہ ڈپکٹ کرتے ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک ایسے اور ایونٹس کیوریٹ ہونا جو کہ ڈیلی بیسس پر ہو رہے ہوں پھر اتنی اچھی پلاننگ کے ساتھ, وٹ ڈو یو تھنک کتنے امپورٹنٹ ہیں یہ؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. زیادہ آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہیں کہ جتنا بھی ٹورسٹ اور جتنا بھی فارن جب وہ آئے ہماری کنٹری میں تو اس کو یہ ایکٹیویٹیز ملیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ کتنا رچ کلچر ہے. چاہے وہ ویدر, ہمارے ہاں ہر اللہ پاک کی طرف سے ہر طرح کی نعمت ہے, تو اس ساری ایکٹیویٹیز کو, اس سارے رچ کلرز کو ہمیں پروموٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں ہمارا فارنر جب آئے تو وہ ایک پازیٹیو میسیج لے کے جا سکے. اسی طرح ہم نے ڈفرینٹ اور پروجیکٹس بھی ڈیزائن کیے ہیں جس پروجیکٹس کے اوپر ہم ڈفرینٹ ایمبیسیز کے ساتھ ایکٹیویٹیز الائن کر رہے ہیں. ان کے ڈفرینٹ فوڈ سٹالز کی ایکٹیویٹیز کریں گے. فوڈ سٹالز میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ ایمبیسیز جو ہیں ان کے فوڈز کے سٹال لگے ہوں گے, وہ اپنے فوڈز کے بارے میں جیسے فارن آفس میں ہر سال ہوتا بھی ہے پروبیبلی. بالکل. اسی طرح اس کو اب تھوڑا سا ہم میگا اسکیل پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میگا اسکیل سے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کی جو میں نے بات کی وہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اس میں پھر ہم کمپٹیشنز لائیں گے. اوکے. کمپٹیشنز میں یہ ہے انٹرنیشنل فوڈ کوزین کمپٹیشن, اوکے, ونر آف دس ABC کنٹری. واو. اسی طرح پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو الائن کرنا اور گورنمنٹ کو ساتھ رکھنا کہ ہم کمپٹیشنز کر سکیں, جو یوتھ ہے وہ اس چیز میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرے, چاہے وہ کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ میوزک ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ فیشن ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ آرٹ ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ کوزین ایکٹیویٹیز ہیں. اس کو ہم بائیلیٹرل طریقے سے ایک کمپٹیشن گیم کے اندر پلان کر کے اس کو الائن کریں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں نا ہر کچھ عرصے بعد کسی ایک ملک کے حوالے سے نا ایک نئی وائب ہمیں نظر آتی ہے پاکستان میں اسپیسیفکلی. جیسے کہ پچھلے پورے سال نا کورین وائب ہمیں بہت زیادہ نظر آئی بیکاز آف ڈرامہ, آئی ڈونٹ نو واٹ, لیکن ہاں ابھی بھی ہے. پر میں آئی واز اباؤٹ ٹو آسک کہ واٹس نیکسٹ. آئی مین اب کون سا ایسا ملک ہے جیسے کلچر ہے, کھانے آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں یا اس کی طرف ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے, اس طرف ہمارا دھیان جا رہا ہے؟ اب آپ اگر کلچر کی بات کریں تو اس کلچر کے اتنی چھوٹے چھوٹے انیشیٹو سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر ڈفرینٹ انٹرنیشنل کوزینس کے ریسٹورینٹس اوپن ہوئے. یس, وہ اس کے پیچھے مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم چھوٹی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہاں کے انٹرنیشنل جو ہیں لوگ وہ یہاں پہ آ کے اپنے کلچر کے لیے بھی یہاں پہ انویسٹ کر سکیں. تو اسی طریقے کار سے ہمیں جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو لے کے چلنا ہے. اب اگر ہم بات کریں تو اب آپ کو بہت سارے رنگ نظر آئیں گے. کوئی ایگزامپل, کوئی ایسا ملک جو کہ ہم نہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے آپ کیا آپ وہ لیں گے, وہ کیا نام؟ ابھی 12 کو جیسے دیکھیں افریقہ ڈے ہے,
ٹھیک ہے. اب جب آپ کو افریقن آرٹ نظر آئے گا, Nice. افریقن کلچرل ڈریسز نظر آئیں گے, اور افریقہ از آلسو ویری Very رچ. rich, yes. تو اس طرح آپ کو بہت سارے رنگ نظر آئیں گے, بہت ساری ایکٹیویٹی نظر آئیں گے, پلے نظر آئیں گے آپ کو, اس میں ڈفرینٹ جو ہے پلے کیے جائیں گے, ڈفرینٹ ایکٹنگ ایکٹیویٹیز کی جائیں گی. Nice. اور ایون کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم ڈفرینٹ موویز کی اسکریننگ بھی کر رہے ہیں. Okay. اسی طرح الائنس فرانسس کے نام سے ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ فرینچ ایمبیسی کے ساتھ کولیبریٹ کرتا ہے. دے آر ڈوئنگ ویری گریٹ جاب. وہ ڈفرینٹ موویز کو جو ہے وہ اسکریننگ کرتے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز جو ہے ان کی موویز کو. لاسٹ ابھی میں نے ویتنام کی مووی جو ہے وہ دیکھی, پھر اس سے پہلے جو ہے کینیڈا کی. تو یہ آپ کا آرٹ کے یہ جو سیگمنٹس ہیں یہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لاتے ہیں. اسٹریٹجک الائنسز میں بھی وہ ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ. دیکھیں اس کی وجہ سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ویسے میں ہمارا کلچر جس طریقے سے پروموٹ ہونا چاہیے وہ بھی, جیسے آپ نے کوریا کی بات کی, کورین سیریز جو ہیں وہ جب سے دیکھنا شروع کی ہیں سب نے, واقعی آپ ایک کریز ہوتا ہے اس کا آنیسٹلی. وہ بیکاز لینگویج بیریئر نہیں رہتا کیونکہ وہ اوبیسلی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک ہمارے ہاں بھی ایسے یہ کام ہونا چاہیے کہ سیریز بنے, نیٹ فلکس پہ جائیں وہ سیریز, اینڈ اوبیسلی وہ ڈفرینٹ لینگویجز میں ہانیہ کہاں جائے, سو دیٹ صرف ہانیہ تو وہ بھی بہت اچھا کام کریں, بٹ آئی وانٹ کہ ہمارے جتنے کہ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کو ڈرامے میں بھی ہانیہ نظر آتی ہے, آپ کو ایڈ میں بھی ہانیہ نظر آتی ہے, تو اس لیے میں کہہ رہا تھا. ہاں بٹ اوبیسلی شی از ڈوئنگ اے ونڈرفل She is جاب ایز amazing, no ویل. doubt. لیکن ایسا بھی ہونا کہ کوئی ایسی فلمس بنے, نیٹ فلکس سیریز بنے جس میں ہم بھی ڈفرینٹ لینگویجز میں باقی ملکوں تک پہنچ سکتے ہیں, تاکہ ہمارے کلچر کو بھی لوگ اسی طرح انڈرسٹینڈ کریں جس طرح ہم نے کورین کلچر کو کیا ہے. کورین ہمیں تو اب لوگوں کی اتنی سمجھ آ گئی وہاں پہ کہ کھانوں کے حوالے سے بھی آپ یہ جین الفا کی جو میں بات کر رہی ہوں, جین زی کی, اتنے زیادہ اسی وجہ سے رجحان ان کا بڑھا ہے کیونکہ وہ سیریز اینڈ آل دیٹ ان چیزوں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوئے ہیں. I am sure you heard about that initiative of CM پنجاب جو ہیں, ان کا ایک انیشیٹو ہے فلم سٹی کا. بالکل ایسی ہے, جی جی جی. وہ اسی کا مقصد یہی ہے, Okay. یہ جو آپ کو کویشچن ہے اسی کا مقصد یہی ہے فلم سٹی بنانے کا, تاکہ پاکستان کے اندر دوبارہ اس طرح کی اسکریننگ ہو, ڈاکومنٹریز بن سکیں, موویز بن سکیں جو کہ اس انٹرنیشنل لیول تک جو ہے اس کو آن بورڈ کیا جائے نیٹ فلکس کے اوپر. اور اٹس کریڈٹ گوز ٹو دا سی ایم پنجاب. بہت زبردست ان کا انیشیٹو ہے مریم نواز کا, جو انہوں نے فلم سٹی اور آرٹ کو جو ہے اور پنجاب کے اندر پروموٹ کیا. اور لیٹس سی کس طرح سے آگے بڑھتا ہے, کیونکہ ذرا یہ اعلان ہے, اس میں ذرا کام اسٹارٹ ہو رہا ہے, پھر آگے چیزیں بڑھیں گی, اینڈ وی ریئلی وش اینڈ ہوپ کہ چیزیں اور بہتری کے ساتھ آگے بڑھیں, کیونکہ اب اٹس ناٹ جسٹ مور سنیماز اینڈ تھنگز لائک دیٹ. OTT پلیٹ فارمز ہیں اب تو, ویسے بھی اٹس ڈیجیٹل ورلڈ, اب تو فون پہ آپ کے پاس سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بٹ اسٹل وہ جو امپورٹنس آف سنیما ہے بہرحال وہ ہے اور وہ رہے گی اور رہنی چاہیے, جس پہ ہم کام بھی کریں. تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود تھے, اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. ناظرین ہم لیں گے ابھی ایک بریک, جو بریک سے واپس آئیں گے تو پھر رادر ہم آپ سے لیں گے اجازت لیں گے, وقت مکمل ہو چکا ہے. دوبارہ ملاقات کل کریں گے, اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, اللہ حافظ.